السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل ناولس سیلیبریٹی میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور ایک مکمل ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے اجارہ نشین، اور اسے تحریر کیا ہے ہماری پیاری سی رائٹر آسیہ رئیس خان نے، اور یہ نیو ناول ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دسمبر کے منتھ میں ڈائجسٹ میں آیا تھا، یہ خواتین ڈائجسٹ میں۔ اور ہماری ناول کچھ اس طرح سے ہے، فیملی ناول ہے اور لو میرج بیس ناول ہے، فنی ناول ہے۔ ہیرو ہیروئن کی بہت کیوٹ نوک جھونک دکھائی گئی ہے اور لائٹ سی کہانی ہے، بہت انٹرسٹنگ، بہت مزے کی کہانی ہے۔ آپ لوگ ناول سنیں گے، ریڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ دادو پلیز، وعد نے زمانے بھر کی عاجزی لہجے میں سموئی، آپ میری آخری امید ہے۔ آپ بھی مجھ سے منہ موڑ لے گی تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے فرش پر بیٹھتے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ چے دور فون میں گم ایئرپورٹس کان میں ٹھونسے بیٹھی جویریہ کی افسوس بھری چے نے اس کا محنت سے باندھا سما توڑ دیا۔ اس نے کینہ توز نظروں سے اسے گھورا۔ آپ سے اپنے مطلب کے لیے بھی محنت نہیں ہوتی، اس نے ایئر فون کان سے نکال کر تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ فرضی ڈائلاگ بھی آپ درست نہیں بول رہے۔ غلطی ہو گئی، اس نے رخ بہن کی سمت کیا اور ہاتھ جوڑ کے دانت کچکچائے۔ تم سے لکھوانا جو بھول گیا میں۔ خیر، اس نے بڑے انداز سے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے ایوارڈ جیت کر ایکسیپٹنس اسپیچ دینے والی اداکاراؤں کو پیچھے چھوڑا۔ میں اتنی بھی فارغ نہیں، لیکن یہاں دادو نے کب آپ سے منہ موڑا ہے؟ جو بال کی کھال نہ نکالے وہ جویریہ کیسی؟ یہاں اس کے لفظی نہیں مرادی معنی لیے جائیں گے۔ اس نے اسکول میں جتنا اردو گرامر پڑھ رکھا تھا آج اس کے کام آ رہا تھا، تب بھی یہ غلط ہے۔ اب جویریہ بی بی کا انداز اجرا وکیلوں کو ٹکر دینے والا تھا۔ ان کی بحث سے بیزار ہوتی دادو کھڑی ہوئی تو چونکا جھٹ ان کے پیر پکڑے دادو گرتے گرتے بچی، اور پھر انہوں نے جو اپنی چھڑی اس پر برسانا شروع کی تو وہ گرامر، مکالمے اور التجا سب بھول کر کھڑا ہو گیا۔ دادو! ان کے ہتھیار کی پہنچ سے دور ہوا تو آواز نکلی، یہ سب اس بلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ جویریہ کی سمت اٹھایا۔ اس نے میرا ارتکاز، میرا ٹیمپو توڑا اور گھبراہٹ میں نے ہیر پکڑ لیے۔ اس نے یوں کہا جیسے اگر وہ چیر نہ کرتی تو دادو نے مان ہی جانا تھا۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، انہوں نے بھی صفا چٹ جواب دے دیا، اس لیے بار بار میرے پیروں کو تنگ نہ کرو۔ آپ بھی کر سکتی ہے۔ وہ پھر ان کے قریب گھسا۔ گاؤں والا گھر بیچ دے، یہ کام میں کر دوں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ دادو اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کتنے برسوں سے وہاں رہ رہے جانتے ہو نا؟ دادو نے پوچھا۔ اسی لیے تو اب ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اس نے انہی کے انداز میں جواب دیا، اور جسے سب بھول چکے ہیں۔ کسی کو اس سے کوئی مطلب قرض نہیں ہے، میں اس سے اپنے لیے سرمایہ کا انتظام کر سکتا ہوں، کسی کی جیب سے کچھ نہیں جائے گا۔ وہ صحیح بھی تھا کہ گاؤں کی اس جائیداد کو سب فراموش کیے تھے۔ جویریہ نے فون ایک طرف رکھا اور پوری توجہ سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ دادو کا چہرہ اسے سمجھا گیا تھا، ان کے دماغ میں کھچڑی کی کوئی نئی ترکیب آئی ہے۔ اچھا، میں سوچ کے بتاتی ہوں۔ ترسانا اور اپنی اہمیت بڑھانا اس عمر میں بھی دادو سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے سوچ کے جواب دینے کا کہا، اور ادھر وعد کا خوش فہم دل شیخ چلی بن گیا۔ تم آج بھی نہیں گئے ہوٹل؟ وہ ٹی وی اور اپنی آواز بند کیے اسکرین پر نظر جمائے وہاں اپنے خوابوں کا خوابناک ریسٹورینٹ دیکھ رہا تھا کہ امی کی آواز اسے دنیا میں لے آئی۔ جب کہہ دیا مجھے ہوٹل کے کام میں دلچسپی نہیں تو آپ سب کیوں بار بار وہی بات کرتے ہیں؟ وہ اندر سے جھلا گیا تھا، مگر ماں سے تمیزدار لہجے میں پوچھا، چاہتے ہو ہم بار بار وہی بات نہ کریں تو یوں بیکار نظر آنا چھوڑ دو۔ قریب بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کے چینل بدلنے لگی۔ بس کچھ دن اور برداشت کر لیں، امی پھر ترس جائے گی آپ مجھے یوں بیکار دیکھنے کو۔ انہوں نے چونک کر پرجوش بیٹے کو دیکھا۔ تمہارے ابا پیسے دینے مان گئے؟ وہ حیران ہوئی کہ فاروق نے ان سے تو ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور سے انتظام ہو گیا ہے۔ مسکراتا ان کے تجسس کو ہوا دیتا وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ تبھی جویریہ ہال کے دروازے کے سامنے سے گزری۔ ادھر آؤ جویریہ، انہوں نے بیٹی کو پکارا۔ یہ وعد کیا کہہ رہا تھا؟ جویریہ نے انہیں دادی پوتے کی گفتگو کے ساتھ ساتھ دادو کا وہ منصوبہ بھی بتا دیا جس سے وعد بے خبر تھا۔ دادی نے آخرکار اسے آفیشیل اجازت دے دی، لیکن شرط کے ساتھ، اگر تم وہ مکان بیچ نہ سکے تو پھر بلا چوچرا فاروق کی بات مان کے اس کے ساتھ کام کرو گے۔ آپ یہ کہہ کے مجھے موٹیویٹ کرے یہ دادو؟ اس کا جوش اور ہیجان کسی اور کی سطح پر تھا۔
یاد رکھو یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد مجھ سے کسی عنایت رعایت اور مروت کی توقع مت رکھنا۔ آپ بے فکر رہیں، میں اب آپ کو وہ سب کچھ کر کے دکھاؤں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اپنے پوتے پر فخر ہوگا دادو، وہ ابھی سے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے، اتنا یاد رکھنا۔ دادو کی سوئی آخری موقع پر اٹکی تھی، اس کا بلکہ ان تینوں بہن بھائیوں کا تصور تھا، اور وہ اسے کہتے بھی گاؤں تھے، لیکن جب بس بستی کی حدود میں داخل ہوئی تو اسے ادراک ہوا کہ اس کے تصور جیسا دیہات نہیں بلکہ چھوٹا سا شہر تھا۔ اپنی زندگی میں وہ پہلی بار اس جگہ آیا تھا جس سے اس کے مرحوم دادا کو بے پناہ محبت تھی۔ دادا جان اپنی جوانی میں آبائی شہر چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ بڑے شہروں میں موقع اور کامیابیاں بھی بڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے اس خیال کو سچ ثابت کر دکھایا تھا۔ ان کا شروع کیا کھاناول اب شہر کا سب سے پرانا، مشہور اور کامیاب ہوٹل تھا۔ اس کے ابا اب بھی شہر کے گنجان متوسط علاقے کے اس ہوٹل میں خوش تھے جس کا نام اور ذائقہ اس قدر مشہور تھا کہ کم جگہ اور پرانا سا ہونے کے باوجود اس نے انہیں مالا مال کر رکھا تھا۔ بڑے بھیا کیمیکل انجینئرنگ کے بعد سعودی چلے گئے تھے۔ اس نے MBA کیا تھا اور سب کا خیال تھا کہ اسے بزنس سنبھالنا چاہیے، مگر وہ اس کی نظر میں بزنس تھا ہی نہیں۔ ابا شہر کے دوسرے علاقے میں جدید طرز کا ریسٹورنٹ کھولنے کے حق میں نہیں تھے، مگر رائے عامہ و خاصہ کے مطابق خاندانی بزنس اسے ہی سنبھالنا تھا، اور اس کے مطابق یہ ناممکن تھا۔ ابا اس کے بزنس پلان میں سرمایہ لگانے سے انکاری ہوئے تو اس نے ان کے ساتھ کام کرنے کی بجائے نوکری کر لی۔ جب 2 سال گزر جانے کے بعد بھی ابا کی وہی ضد رہی تو اس نے نوکری چھوڑ دی اور غصے میں گھر بیٹھ گیا، لیکن یہ حربہ بھی ناکام رہا کہ اسے بے روزگار اور بیکار دیکھ کے ابا کا دل نہ پسیٹا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے علم و صنعت سے جمے ہوئے جمائے کام کو فروغ دے، نہ کہ نئے سرے سے ابتدا کرے۔ اب وہ ابا کی مدد کے بنا دادوں کے سارے کچھ کرنے کی دھن میں یہاں موجود تھا۔ بس سے اترتے ہی گرد و غبار کے بادل نے حلق کے اندر تک جا کر اس کا سواگت کیا تھا، اور اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ اپنا بزنس واد، اپنا بزنس، اس نے تباہ نازک کو اپنا مطلب یاد دلا کر حوصلہ تھمایا۔ بس اڈے کے قریب ہی 5-6 رکشا کھڑی تھی۔ اس نے جیب سے فون نکال کر اپنی سونے کی چڑیا کا پتہ دیکھا اور رکشے میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور سے وہاں پہنچانے کی درخواست کی۔ بس کے سفر نے اگر 14 طبق روشن کیے تھے تو رکشا اور سڑک کے گڑھوں کی جگل بندی نے دن میں تارے دکھا دیے۔ ان تاروں کی روشنی و نور میں ڈوبا وہ جب مطلوبہ گلی میں پہنچا تو جان میں جان آئی۔ ایک منزلہ بوسیدہ عمارت کی اکھڑی باہری دیوار میں کہیں کہیں پیپل کی شاخیں نکل آئی تھیں۔ ان شاخوں پر جھول رہے پتوں میں اسے اپنے خواب کی تعبیر کا جشن محسوس ہو رہا تھا۔ بلیوں اچھلتے دل کو سنبھالتے اس نے ماضی میں آسمانی ہونے کی گواہی دے رہے دروازے کی چوکھٹ کے دونوں سمت اطلاعی گھنٹی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی جو ناکام رہی۔ یہاں دروازے کے درمیان میں لٹک رہا فولادی ہالہ آج بھی اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ واد نے اسے ہی دروازے کے ماتھے پر بجا دیا۔ چند لمحے وہ اس دروازے کے ساتھ اپنی قسمت کھلنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن دوسری جانب کوئی ہلچل محسوس ہوئی نہ دروازہ کھلا۔ اس نے اب کی بار فولادی ہالے کو دروازے کے ماتھے سے ٹکرانے کا دورانیہ کم اور آواز کی شدت بڑھا دی۔ حسب امید دروازہ کھل گیا۔ دوسری جانب کھڑی لڑکی سوالی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کے خاموش انداز میں وہ بد اخلاقی اور بدتمیز تھی کہ وہ بھی احتجاجاً چپ رہا۔ کون ہیں آپ؟ وہ جب تیز نظروں کے کھیل میں شکست مان گئے کہ گویا ہوئی تو واد کو بدتمیز سی خوشی محسوس ہوئی۔ اس مکان کا اونر۔ اس کی گردن اور لہجہ اکڑ گیا۔ اس نے تو سوچ رکھا تھا کہ وہ سنجیدہ و متین انداز میں خود کو متعارف کروا کے دو ٹوک اور اٹل گفتگو کے ذریعے مدعا بیان کرے گا تاکہ مقابل فریق اس کے مزاج کو سمجھ کے کوئی حجت التجا نہ کرے، مگر اب پہلے قدم پر ہی سارا سوچا سمجھا دھرا کے دھرا رہ گیا۔ اونر یعنی مالک مکان۔ بینا نے ابرو اٹھکائے۔ جی۔ اس کا مؤدبانہ انداز دیکھ کر گھر والے تو گش کھا کے گر پڑتے اور جویریہ کے ہاتھ اسے مرتے دم تک تنگ کرنے کا موقع لگتا۔ اس مکان کے انگشت شہادت کے نیچے فرش کی سمت سیدھی کرتے اس کی بے یقینی میں تمسخر بھی تھا۔ جی، اسی مکان کا۔ اس کے تحمل میں حکمت تھی، مگر یہ کیا؟ دروازے کی دوسری جانب کھڑی دوشیزہ نے سرعت سے زوردار آواز سے دونوں پٹ بند کر دیے۔ اس کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ کون ہے؟ دوسری طرف کا سوال اسے بھی سنائی دیا۔ غصہ اور شرمندگی بھول کے اس نے جواب سننے کے لیے کان دروازے سے لگا دیے۔ کوئی سر پھرا؟ پہلے کم سر پھرے ہیں اس گھر میں؟ اچھا کیا دروازہ بند کر دیا؟ یہ آواز کسی کم عمر بچے کی تھی۔ اندر مومنہ کے انداز پر اس کی والدہ سلمیٰ نے گھور کر ہو بہو ان کی نقل کی تھی۔ واد نے پورے اطمینان سے دونوں ہاتھ اٹھائے دھڑ دھڑ دروازہ بجا ڈالا۔ بینا نے پلٹ کے دروازے کو غصے سے دیکھا۔ دادا ابا اٹھ جائیں گے، کھولو۔
سلما نے کہا تو دھم دھم کرتی دروازے کے پاس آئی اور پٹ کھولے۔ اب کے کچھ کہنے یا پوچھنے کے بجائے وعد اسے نظر انداز کرتا بیگ کے ساتھ دہلیز پار کر کے سیدھا اندر داخل ہوا۔ اوپری منزل کی وجہ سے صحن میں چھاؤں تھی۔ اندر داخل ہوتے اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ مکان باہر کی نسبت اندر سے قدرے بہتر تھا کہ یہاں پودے دیواروں پر نہیں کیاریوں میں تھے اور دائرہ نما صحن کے بیچوں بیچ لیموں کا پیڑ تھا۔ کمروں اور صحن کے درمیان ستونوں پر چھت تھی اور وہ حصہ چبوترے کی طرح صحن سے اونچا تھا جہاں سبھی کمروں کے دروازے کھلے تھے۔ صحن میں چارپائی پر ایک 13-14 سالہ لڑکی اور ایک اس سے چھوٹا بچہ بستہ کھولے اس کی آمد سے قبل پڑھائی کر رہے ہوگے، مگر اس وقت اسے تک رہے تھے۔ ایک 11-12 سال کی بچی بدتمیز کے ساتھ کھڑی تھی۔ واد نے سلما کو دیکھ کر سلام کیا کہ ساڑی والی وہ خاتون ہی حاضرین میں سب سے بڑی تھی۔ وعلیکم السلام۔ چبوترے پر ستون سے ٹیک کے میتھی کے پتے صاف کر رہی سلما پلاسٹک کا باسکٹ زمین پر رکھے حیران سی کھڑی ہوئی، جبکہ بینا اسی دلیری پر منہ کھولے آنکھیں پھاڑے جینز شرٹ ملبوس بیگ والے اس اجنبی کو گھورتے ہوئے صورتحال سمجھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ کسی ذمہ دار، سمجھدار، ادبدار سے بات ہو سکتی ہے؟ اس نے تینوں خصوصیات بیان کرتے ہوئے بینا کو جن نگاہوں سے دیکھا انہوں نے اسی پل جانی دشمنی کی بنیاد ڈال دی۔ اس گھر کا قاعدہ ہے کہ یہاں کے ذمہ دار، سمجھدار، ادبدار صرف ذمہ دار، سمجھدار اور ادبدار سے ہی ملتے ہیں، لہٰذا آپ واپس تشریف لے جائیں۔ بینا نے دونوں ہاتھ پیچھے دروازے کی طرف پھیلا کے آنکھوں سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ آپ کا تعارف؟ سلما اسے تنبیہ نگاہوں سے گھور کے واد کے پاس آئی۔ واد غازی، عبدالقیوم غازی میرے دادا تھے، اس مکان کے مالک۔ اوہ! سلما کی آواز جتنی دھیمی تھی بینا کی آنکھوں کی تپش اتنی ہی تیز۔ دل میں خوف اور غصے کی لہریں ایک ساتھ ابھری تھی اور دونوں تند تھی۔ تم سب اندر جاؤ۔ انہوں نے اپنے تینوں انمول رتنوں کے ساتھ بینا کو دیکھا جو اس فقرے کا مطلب سمجھ گئی کہ وہ اس کی زبان پر مچل مچل آ رہے سارے جملوں کو واپس حلق میں دھکا دینے کو کہہ رہی تھی۔ اسے علم تھا کہ سلما بھی سمجھ رہی ہے کہ اتنے برس بعد اس مکان کے مالکان میں سے کسی کی آمد یوں ہی خیر سگالی کے لیے نہیں تھی۔ آپ آئیے میرے ساتھ۔ انہوں نے کھلے صحن کے گرد دائرے میں بنے سائبان میں کھلنے والے دروازوں میں سے ایک کی جانب قدم بڑھائے جو بیٹھک تھا۔ وہ اپنے طیش اور ناگواری کے اظہار پر بٹھائے بڑی بہن کے پہرے پر کھولتی بینا پر ایک فاتحانہ نظر ڈالتا سلما کے پیچھے چل پڑا۔ وہ تینوں سنگن لینے وہیں جمے رہے۔ اتنے برسوں میں آپ کی طرف سے کوئی کبھی نہیں آیا۔ آپ کے دادا تھے تب وہ اکثر دادا ابا سے ملنے آتے تھے، یہاں ٹھہرتے بھی تھے۔ کچھ وقت پہلے آپ کی دادی آئی تھی۔ سلما کچھ جھجکتے کہہ رہی تھی، میرا مطلب یہ آپ کا گھر ہے، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ انہیں احساس ہوا وہ غلط تمہید باندھ رہی ہے سو ایک دم رک گئی۔ آپ کہیں کیسے آنا ہوا؟ ذرا توقف کے بعد انہوں نے واد کو دیکھا اور اسے ان کے چہرے پر کہیں کچھ یاسیت اور آنکھوں میں گہری فکر نظر آئی۔ دروازہ کھولنے والی بدتمیز کے مقابلے ایک خاتون اسے سلجھی اور سمجھدار معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے دادوں نے بھیجا ہے، سنبھل کے گویا ہوا ہے۔ اب وہ اس مکان کو بیچنا چاہ رہی ہے۔ باہر گربا پائی سے کھڑکی کے قریب پہنچی بینا کا دل بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ کم ہی کوئی ایک جذبہ بیدار ہوتا تھا، اس کے جذبے ہمیشہ جوڑے میں ابھرتے تھے۔ اب بھی اندیشے کے ساتھ تر و تازہ مہمان کے لیے تنفر جاگا تھا۔ اندر سلما کا چہرہ ایک دم بجھ گیا۔ اندر کی آوازوں سے گھبرا کے انہوں نے وہیں سے بیٹی کو آواز لگائی جس کی فریکوینسی سے باہر والے مدعا سمجھ گئے کہ ذرا دیر بعد مومنہ ٹرے میں پانی کا گلاس لیے حاضر ہوئی۔ آپ فریش ہو جائیں، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ اٹھتے ہوئے گویا ہوئی، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس اسے جلدی تھی اور ابھی تو بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ آپ لمبے سفر سے آئے ہیں اور پھر ہمارے مہمان اور غازی دادا کے پوتے ہیں۔ سلما شفقت سے مسکرائی۔ تکلف نہ کرے، سفر میں کہاں کھانا ہوتا ہے۔ انہوں نے دروازے میں جا کر جنید کو پکارا، انہیں واش روم لے جاؤ۔ وہ اپنا بیگ وہیں چھوڑ کے 7-8 سالہ جنید کے ساتھ چلا گیا۔ مکان کی بوسیدہ حالت دیکھ کر وہ حیرت زدہ تھا کہ یہاں لوگ رہتے ہیں، یہ ان کے لیے گھر ہے۔ اکھڑی دیواریں اور بوسیدہ دروازے والے غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے رکا اور سوچتا رہا۔ واپس کمرے میں چلا جائیے۔ جنید نے گویا حوصلہ بڑھایا۔ وہ اسے دیکھنے پیچھے مڑا۔ جنید کے پیچھے بینا ہاتھ باندھے اسے گھور رہی تھی اور دائیں بائیں کہکشاں اور مومنہ اس کی نقل کر رہی تھی۔ واضح اور نگاہیں دونوں کی تھی۔ اسے کس بات کی اکڑ ہے؟ جیسا بھی ہے، گھر تو میرا ہے۔ اس نے ناگواری سے سوچا جس کا اظہار چہرے کے بگڑے زاویوں نے بخوبی کیا۔ اس خیال کے بعد وہ پورے مالکانہ استحقاق کے ساتھ گردن اکڑا کے اس غسل خانے میں داخل ہوا جہاں سے ذرا دیر پہلے وہ بھاگنے کا سوچ رہا تھا۔ بینا
باورچی خانے سے سلمیٰ کی آواز آئی۔ اس گھر کے نادیدوں سے کچھ نہیں بچتا۔ وہ فریز کا پٹ کھولے کھڑی تھی۔ ایسی ایمرجنسی کے لیے ہوتے کباب۔ کیا دوں مہمان کو؟ انہوں نے بگڑے مزاج کے ساتھ خالی زپ بیگ اٹھا کے واپس وہیں پٹکا۔ کھانا دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ چائے بسکٹ رکھ دے آگے۔ وقت بھی چائے کا ہے، کھانے کا نہیں۔ دل تو چائے بسکٹ کی جگہ جوتے اور ڈنڈے کا تھا، تاہم سلمیٰ کے سامنے کہنا مہمان کے انٹرٹینمنٹ کا سامان کرنے کے مترادف تھا۔ یہ طریقے ہیں ہمارے گھر کے؟ سلمیٰ غصے میں تھی۔ جو شاد ہی ہوتا تھا۔ وہ فریز بند کرتی اس سے پہلے کہکشاں نے آگے آ کر اندر رکھا آئس کریم کا ڈبہ اٹھا کے ماں کو دیا۔ میں نے اس میں چھپائے تھے۔ اس نے اقبال ڈرم کیا اور مومنہ اور بینا نے اس کا دھوکہ دہی پر بے یقینی اور صدمے سے اسے دیکھا۔ سلمیٰ اس قسم کے خالی ڈبوں میں مٹر وغیرہ فریز کر کے رکھتی تھی۔ اکیلے تھوڑی نہ کھانے تھے، شیئر کرنا تھا۔ اس نے منمناتے بہن اور خالہ کو رام کرنے کی کوشش کی۔ تم روٹیاں ڈالو اور کوکو تم سلاد کاٹو۔ سلمیٰ نے بینا اور کہکشاں کو کام پر لگایا۔ مومو تم ادھر سے پلیٹیں اور گلاس نکالو۔ تینوں کے منہ بن گئے، لیکن اس وقت سلمیٰ کے مزاج کے مدنظر خاموشی سے تعمیل میں ہی بھلائی تھی۔ کون کون رہتا ہے تمہارے ساتھ؟ مہمان کو اٹینڈ کرتے ہوئے ویسے ہی جنید کے احساسات بڑے ذمہ دارانہ و سربراہانہ قسم کے تھے۔ واپس بیٹھک میں آنے کے بعد واد نے پوچھا تو اس کے تاثرات یکایک مدبرانہ ہو گئے۔ امی، خالہ، کوکو، مومو اور دادا ابا۔ واد چونکا۔ ایک بزرگ کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا، جس کا مطلب تھا ان خواتین سے ہی اس کا واسطہ تھا، جس میں ایک ٹیڑھی کھیر تھی۔ یہ کوکو اور مومو کون ہے؟ میں ان کا بھائی۔ اس نے جس انداز میں کہا، واد بے ساختہ مسکرا دیا۔ کون سی کلاس میں ہو؟ اس نے بیگ سے چارجر نکالتے پوچھا۔ تھرڈ میں۔ اس نے آگے بڑھ کر واد کے ہاتھ سے چارجر لیا اور سامنے کی دیوار پر لگے سوئچ بورڈ میں لگا کے فون قریبی تپائی پر رکھ دیا۔ ادھر باورچی خانے میں کہکشاں کو بھائی اور اس کا اوور شیئرنگ کا مرض یاد آیا۔ جو کہاں رہ گیا؟ بینا بھی چونکی۔ دیکھو ذرا۔ اس نے مڑ کے مومنہ سے کہا۔ رہنے دو۔ سلمیٰ نے مومنہ کی پھرتی پر پانی پھیرا۔ مہمان کے پاس کوئی تو ہو۔ مومنہ دروازے سے پلٹ کے اندر آ گئی۔ بینا نے سارا غصہ بیلن پر نکالا اور احتجاجاً روٹی بیلن سے لپٹ گئی۔ اس پیار محبت کے مظاہرے پر اس نے کن اکھیوں سے سلمیٰ کو دیکھا، جن کی پیشانی پر گہری سوچ نے لکیریں کھینچتی تھی۔ اس نے مہمان کی گردن سمجھ کے روٹی کو کھینچ کے بیلن سے جدا کیا اور مٹھی میں دبوچا، پھر دوبارہ پیڑا بنا کے احتیاط سے بیلن گھمانے لگی۔ ذرا جلدی کرو، سلمیٰ نے اسے کہا۔ میں دادا ابا کو دیکھتی ہوں، انہیں اٹھائے مت ابھی، اس نے تیزی سے کہا۔ عصر کا وقت ہونے والا ہے، نماز کے لیے اٹھیں گے ہی۔ وہ باہر نکل گئی۔ یہ کیوں آئے ہیں؟ کہکشاں نے ماں کے سمائی لہروں کی پہنچ سے دور ہوتے ہی سوال داغا۔ ہوگا کوئی کام۔ اس نے کندھے اچکا کے اس آمد کو غیر اہم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ دادا ابا سو رہے تھے۔ سلمیٰ کچھ دیر ان کے پلنگ کے پاس خاموش کھڑی رہی، پھر انہیں جگائے بنا سست قدموں سے پلٹ آئی۔ جب وہ کھانا ٹرے میں رکھ رہی تھی تب دادا ابا نے کمرے سے جنید کو آواز لگائی۔ میں دیکھتی ہوں، تم اسے کھانا دے دو، انہوں نے بینا سے کہا۔ اس پکار پر جنید لبیک کہتا دادا ابا کے پاس دوڑتا اس سے پہلے ہی وہ ان کے پاس پہنچ گئی۔ اس مہمان کے آمد کی اطلاع خود سلیقے سے انہیں دینا چاہتی تھی۔ تم چائے چڑھا دو، اس نے کہکشاں سے کہا اور ٹرے لیے بیٹھک میں آئی۔ تمہیں دادا ابا نے آواز دی، سنائی نہیں دیا؟ اسے دیکھتے ہی چپ ہوئے جنید کو اس نے آنکھیں دکھائی۔ نہیں تو؟ وہ حیران ہوتا باہر بھاگا۔ بینا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ صوفے کے مقابل والی دیوار سے لگی تپائی پر اس کا فون چارج ہو رہا تھا۔ واد اس کی مدد کرنے یا بڑھ کے ٹرے لینے کی بجائے صوفے کی پشت پر بازو پھیلا کے مزید پھیلتے ہوئے اشتیاق سے اسے تکنے لگا کہ اب وہ کیا کرتی ہے۔ بینا نے آگے جا کے ٹرے تپائی پر رکھی اور اسے اٹھا کے صوفے کے قریب لانے لگی۔ اس عمل میں چھاچ پر دھرا فون زمین بوس ہو گیا۔ اف، اس نے نزاکت سے کہا۔ سوری، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تپائی اس کے آگے رکھتے اس نے دنیا کی سب سے جھوٹی معذرت کی۔ تپائی رکھ کے دروازے کی جانب جاتے اسے اچانک یاد آیا اور وہ پلٹی۔ اپنے آنے کا مقصد دادا ابا سے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے دھمکی بھرے انداز میں کہتی ہوئے جانے لگی تھی کہ واد کی آواز نے اسے روک لیا۔ مجھے جملہ یاد نہیں رہے گا۔ وہ تیورا کے پلٹی۔ ہاں، اگر فون عزت دار طریقے سے چارج ہو تو میری یادداشت تو واپس آ سکتی۔ اس نے ٹرے اپنے آگے کھسکائی اور اضطراب سے بے نیاز ہو کے ساری توجہ ناشتے پر یوں مرکوز کی گویا وہ ناشتہ نہیں محبوبہ ہو۔ بینا ہونٹ بھینچے اسے دیکھتی رہی، پھر باہر نکل گئی۔ واد نے مسکرا کے دروازے کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو ہاتھوں میں اسٹول اٹھائی تھی۔ اسے سوئچ بورڈ کے قریب رکھ کے اس نے فون اسٹول پر پٹکنے کے انداز میں رکھنا چاہا تاہم درمیان میں زور کم پڑ گیا کہ کہیں پھر یادداشت متاثر نہ ہو جائے۔ کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ واد اس کے کام سے فارغ ہوتے ہی انجان بن گیا۔ اگر اب بھی یادداشت نہ دھوکہ دیا تو یہاں 14 طبق
روشن کرنے کا مناسب انتظام ہے۔ بینا نے پیش کی اطلاع دینا ضروری سمجھا۔ وہ جواب دیتا اس سے پہلے سلمیٰ دادا ابا کے ساتھ اندر آئی۔ دادا ابا اس کی توقع سے زیادہ عمر رسیدہ تھے، چھڑی کے سہارے ہلکی خمیدہ کمر کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ بزرگ کو دیکھ کر جو پہلا لفظ اور تصور اس کے ذہن میں ابھرا فرشتہ تھا۔ سفید کپڑے، سر پر امامے کی طرح بندھا سفید رومال، سفید داڑھی، یہاں تک کہ بھویں بھی سفید تھی، جھریوں کے باوجود نمایاں بے پناہ گلابی رنگت، اونچا قد جو ان کے قدرے جھکے ہونے کے باوجود واضح تھا۔ بچپن میں فرشتے کا تصور اس کے ذہن میں یہی بنتا تھا۔ بے اختیار انہیں سلام کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانے کے دوران سلام نہیں کرتے۔ پیچھے سے جھانکتی مومنہ بولی، ایک جویریہ یہاں بھی ہے۔ واد دل میں کرا کے رہ گیا۔ تم تو غازی کی جوانی کی تصویر ہو۔ انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد چشمے کے پیچھے سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹھو بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سلمیٰ نے انہیں صوفے کے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔ سفر میں پریشانی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے نشست سنبھالنے کے بعد دریافت کیا۔ جی نہیں، آرام سے کٹ گیا۔ اب وہ انہیں کیسے سمجھاتا کہ منزل پر پہنچنے کا وہ جوش اور خوشی تھی کہ یہ سفر اس کی زندگی کا سہانا ترین سفر تھا۔ فاروق کیسا ہے؟ اس کے ابا کا پوچھ رہے تھے اور وہ اسے تعجب ہوا کہ انہیں ان کا نام یاد تھا۔ اچھے ہیں، اس نے کہنے کے بعد مومنہ کو دیکھا، کہیں وہ پھر یہ جویریہ کی طرح لقمہ نہ دے کہ الحمدللہ اچھے ہیں کہتے ہیں۔ شروع کرو، رک کیوں گئے؟ سلمیٰ نے کہا اور پھر دروازے کے باہر کھڑی مومنہ اور جنید کو دیکھا۔ تم دونوں کیوں دروازے میں کھڑے؟ کچھ دیر میں عصر کی اذان ہوگی، تم دادا ابا کی چائے لے آؤ، اور جو تم کپڑے بدلو۔ وہ دونوں چلے گئے۔ کوئی کام ہے یہاں؟ اپنی عمر کے لحاظ سے ان کی آواز رشا زدہ محسوس ہوتی تھی، تھر تھراتی ہوئی۔ سلمیٰ کا دل دعا کرنے لگا۔ جی، اس وقت تو بس اتنا ہی کہہ سکا، جب تک کام ہے یہی رہو ہمارے ساتھ۔ بیٹا اس کے لیے کمرہ صاف کر دو۔ انہوں نے سلمیٰ کو دیکھا۔ جی دادا ابا۔ واد نے چونک کے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ سلمیٰ کے دادا ابا تھے، بچوں کے نہیں۔ اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ اس کھنڈر میں قیام کے خیال ہی اسے دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹا یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ ان کی سادگی پر دونوں حاضرین کے تاثرات یکسر مختلف تھے۔ غازی کے بعد کبھی کوئی آیا ہی نہیں۔ کچھ وقت پہلے تمہاری دادی آئی تھی، وہ آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ یہ تمہارے آبا و اجداد کی نشانی ہے۔ سلمیٰ سر جھکائے تھی۔ جی، خوش دلی سے گویا ہوا۔ اس کا مطلب تھا یہ آسان کام ہے۔ دادا خواہ مخواہ سے ناممکن مانے بیٹھی تھی۔ مومنہ چائے لیے آ گئی اور جنید کرتا پاجامہ پہنے، سپارہ سینے سے لگائے، سر پر ٹوپی جمائے حاضر تھا۔ اس کا کھانا ختم ہوا تو اس کے لیے بھی چائے آئی۔ اسے کھانے کے فوراً بعد چائے پینے کی عادت نہیں تھی، لیکن اس وقت شدید طلب ہو رہی تھی۔ جنید دادا ابا کو عصر کی نماز کے لیے لے جاتا تھا، اس کے بعد وہیں اس کا مدرسہ شروع ہوتا اور دادا ابا مغرب تک مسجد میں ہی تلاوت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے۔ دونوں مغرب کی نماز پڑھ کے ساتھ لوٹتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ اذان کے بعد مسجد جاتے ہوئے انہوں نے وعد کو بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ ان کے جاتے ہوئے سلمیٰ کے پاس آئی جو اکیلی بیٹھک میں تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ آپ سیریسلی اس کی بات پر غور تو نہیں کر رہی؟ سلمیٰ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ دادا ابا کے دوست نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، ہم ہر ماہ باقاعدگی سے کرایہ دیتے ہیں، اتنے برسوں بعد کوئی یوں ہمیں گھر سے نہیں نکال سکتا۔ اس کا اضطراب انگ انگ اور لفظ لفظ سے جھلک رہا تھا۔ مالک اور ہم کرایہ دار ہیں، سلمیٰ نے حقیقت بیان کی، اور اتنے پرانے کرایہ دار کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، وعدوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے، دوستی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب وہ دوست ہی نہیں تو کیسا وعدہ اور کیا تقاضا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا لہجہ ضدی تھا۔ آپ مجھے یہ معاملہ ہینڈل کرنے دیں۔ آپ کوئی بات نہ کریں، اس سے میں ڈیل کروں گی۔ تم ہینڈل اور ڈیل نہیں کرتی۔ وہ کھڑی ہوئی۔ جھگڑتی ہو؟ اس معاملے میں نہ کودو، میں دیکھ لوں گی۔ تم اس کے ٹھہرنے کا انتظام کرو۔ اس کے جانے کے بعد 2 کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جھگڑتی ہوں تو جھگڑا ہی صحیح۔ وہ اثر پڑھ کر واپس آیا تو ارادہ تھا سلمیٰ سے پوری بات کر کے یہاں سے چلا جائے گا اور کسی ہوٹل میں قیام کرے گا۔ سفر نے اسے تھکا دیا تھا۔ کھانے کے بعد اسے بستر کی یاد آ رہی تھی۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا تو بیٹھک کے دروازے کے باہر ٹہلتی دکھائی دی۔ باقی صحن خالی تھا، اس کا انداز بتا رہا تھا اسی کا انتظار کری۔ اندر آئیں، آپ سے بات کرنی ہے، اسے کہتی خود پہلے کمرے میں چلی گئی۔ دانستہ سست قدم اٹھاتا اندر آئے۔ ہم مزید کچھ سال یہ مکان خالی نہیں کریں گے۔ وعد کو پہلے ہی کھٹک رہا تھا کہ یہ لڑکی اچھی خبر نہیں۔ وہ جواب دینے کی بجائے سے گھورتا رہا۔ سن لیا نا؟ تو اب اپنا بیگ اٹھاؤ جاؤ۔ جب مکان خالی کرنا ہوگا تو میں اطلاع کر دیں گے۔ تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ ہے کہ کرایہ دار اپنی مرضی سے ہی مکان خالی کرے گا؟ لفظی بحث وہ بھی کر سکتا تھا۔ اس وقت نیند کا غلبہ اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا، لہٰذا کام کی بات کی۔ چند پل جواب نہ دے سکی۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ مالک کا پوتا ہونے کا ثبوت ہے؟
وہ کافی نہیں ہے مالک کی جگہ لینے کے لیے۔ وہ اس کے ابروؤں کے درمیان کھڑی لکیریں نمودار ہوئی اور آنکھوں پر پرسوچ انداز میں چھوٹی ہو گئی۔ وہ ہاں، پاور آف اٹارنی لگتی ہے۔ اب جانے اس معاملے میں یہ درست دستاویز تھا یا نہیں، مگر اس نے فلموں میں یہی سنا تھا، سو فی الوقت وہی دماغ اور زبان پر وہی آیا، وہ بھی مل جائے گا۔ اس نے مسکرا کے اطمینان سے یقین دلایا اور بینا کو محسوس ہوا اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو تمہیں بھی وہ ایگریمنٹ مل جائے گا، اس نے گردن تان کے کہا اور باہر نکل گئی۔ واد نے ہوٹل جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یکایک اس کھنڈر پر اپنا حق کچھ زیادہ محسوس ہونے لگا، اتنا زیادہ کہ دل کیا دونوں بازوؤں سے اسے سمیٹ کے بینا کو چڑھائے۔ تن فن کرتی کمرے میں داخل ہوئی تو سلمیٰ الماری سے چادریں اور تکیے کے غلاف نکال رہی تھی۔ ان دونوں کو اپنے ساتھ سلا لینا، آج ان کے روم میں واد کو سونے دو، ان کے روم کا پنکھا نہیں چل رہا ہے دوپہر سے، اس نے کہکشاں اور مومنہ کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ سلمیٰ پلٹ کے بیٹیوں کو دیکھنے لگی۔ جی امی، کہکشاں نے فوری تائید کی۔ چلو اوپر کا روم صاف کر دیتے ہیں۔ سلمیٰ کو سوچنے کا موقع دیے بنا اس نے ان دونوں کو اٹھایا۔ وہ کہاں رہنے لائق ہے؟ سلمیٰ نے حیرت سے کہا۔ وہیں بیڈ ہے آپی، اور ہم ابھی صاف کر کے اسے رہنے کے لائق بنا دیتے۔ میں ان کے روم میں جوجو کے ساتھ سو جاؤں گی، میرے روم میں سو جائے گا۔ امی، بنا پنکھے کے نہ آپ کو نیند آتی ہے نہ جوجو کو؟ کہکشاں ان کے ہاتھ سے چادریں اور غلاف لے کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اور پہلے سے ہمارے یوز والے رومز مہمان کو دینا ٹھیک نہیں ہے، ہم اوپر والا روم چمکا دیں گے ابھی۔ چلو، بینا نے مومنہ کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹا۔ واد نے گھر فون کرنے سے گریز کیا تھا، جویریہ کو پہنچنے کا پیغام بھیج دیا تھا، جواب میں اس نے یہاں کی مہم کے لیے نیک خواہشات بھیجی تھی۔ سلمیٰ اسے دیکھنے آئی تو صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ باندھ کے گردن ایک طرف ڈالے سو رہا تھا۔ تھک گیا ہے بچہ، صدا کی نرم دل دروازہ بھیڑ کے واپس ہو گئی۔ نیچے باورچی خانے اور بیٹھک کے علاوہ 4 کمرے تھے، ایک دادا ابا کا، ایک سلمیٰ اور جنید کا، تیسرا کہکشاں مریم کا تھا اور ایک اس کا۔ اوپر وہ کم ہی جاتے تھے، وہاں کے 3 کمرے کبھی کھلتے ہی نہیں تھے، بس خاص موقعوں پر دروازہ باہر سے صاف کر دیے جاتے۔ ان میں مکان مالکان کا پرانا سامان بند تھا، باقی 2 کمروں میں سے ایک میں ان کا کباڑ بھرا تھا اور دوسرا قدرے قابل استعمال تھا۔ وہاں وہ پرانا پلنگ، پرانا پنکھا، پرانی میز اور پرانی کرسی تھی جو مکمل طور پر ناقابل استعمال نہیں ہوئی تھی۔ یہ کیوں آئے ہیں؟ کہکشاں نے پوچھا۔ خالہ کے تیور بتا رہے تھے مقصد آمد اور بندہ دونوں خالہ کو کھل رہے ہیں۔ اتنا یاد رکھو، یہ مہمان ہمارا دوست نہیں ہے بس، اس نے خلاصہ کہنا مناسب سمجھا۔ ویسے بھی وہ دونوں زیادہ کرید اور گہرائی میں جانے کی بجائے خالہ کی لیڈ فالو کرنے والی تھی۔ اوپر وہ صفائی میں لگی تھی جب نیچے مغرب کی اذان سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ انگڑائی لے کر کھڑا ہو گیا۔ دادا ابا نے اس کے لیے کمرے کا انتظام کرنے کو کہا تھا، لیکن اسے نیند اتنی آ رہی تھی کہ وہ نماز کے بعد یہیں سو جانے کا سوچ رہا تھا۔ لیکن اس صوفے پر رات کیسے گزرے گی؟ وہ اس کے قد کے لحاظ سے چھوٹا تھا۔ وہ بیٹھک سے باہر آیا تو سلمیٰ مل گئی۔ آپ کے لیے اوپر والا کمرہ ریڈی کر دیا ہے، آپ نماز کے بعد وہاں آرام کریں۔ جی شکریہ۔ وہ آرام کرنے کی قصد سے تو نہیں آیا تھا، لیکن زندگی اور موت جیسا یہ ضروری کام کل بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا فوراً واپس آ کے سونے کا ارادہ ہی رہ گیا۔ مسجد میں دادا ابا نے اسے جانے کتنے لوگوں سے ملوایا، کچھ اس کے دادا کے دوست تھے، کچھ اس کے ابا کے بچپن کے ساتھی تو کچھ ان کے پرانے پڑوسی۔ ہر کسی کے پاس سنانے کو، پرانا قصہ اور دریافت کرنے کو بے شمار باتیں تھیں۔ اس نے پہلی بار جانا کہ اس محلے میں اس کے دادا کافی مقبول اور محترم شخصیت تھی۔ اسے بزرگوں کی زبانی دادا کی تعریفیں اور باتیں سننا بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ ابا کے بچپن کے قصے اب تک دادا سے سنے تھے، تاہم اس وقت ان کے دوستوں کی زبانی سننے کا مزہ ہی الگ تھا۔ کئی لوگوں نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ مسجد کے باہر گلی کے چبوترے اور کرسیوں پر جمی یہ محفل اس وقت برخاست ہوئی جب مؤذن نے عشاء کے لیے بلانا شروع کیا۔ جنید گھر میں سپارہ رکھ کے اور اطلاع دے کر واپس اس محفل میں آ گیا تھا۔ عشاء پڑھ کے گھر آتے ہی وہ کھانے سے معذرت کرتا جنید کے ہمراہ اوپر کے کمرے میں آ گیا۔ جنید اسے دروازے تک چھوڑ کے حسب ہدایت واپس چلا گیا تھا۔ اسے اس قدر نیند آ رہی تھی کہ اس نے کمرے کا جائزہ بھی نہیں لیا، ورنہ نیند ضرور اڑ جانا تھی۔ اگلی صبح بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنے کے بعد وہ دادا ابا کمرے میں ان کی کاغذات والی الماری کی صفائی کے بہانے اس دستاویز کو ڈھونڈ رہی تھی جو اس کی داست میں وہ واد کے منہ پر مارتی اور وہ ہاتھ ملتا، سر ہلاتا، افسوس کرتا، ان کے گھر اور زندگی سے چلا جاتا۔ بیٹا کیوں ہلکان ہوتی ہو؟ اب کہاں کسی کاغذ کی ضرورت پڑتی ہے، پڑے رہنے دو یوں ہی۔ دادا ابا نے اسے سب کچھ باہر نکالتے دیکھا تو ٹوکا۔ سب بہت بے ترتیب ہے دادا ابا، ذرا ترتیب سے رکھ دو، آج پھر دوبارہ کبھی ضرورت نہیں پڑے گی صفائی کی۔ وہ بڑی پراعتماد اور پرعزم تھی۔ اپنے دوست کو یاد کرتے دادا ابا نے کسی زمانے میں اس کا ذکر کیا تھا اور اس کے اندر ایسا اشتیاق اور تجسس جاگا کہ اس نے دادا ابا کو پرچہ نکالنے لگا
लगाया था। उसे दोस्ती और उनका रिश्ता बड़ा खूबसूरत लगता था कि दो दोस्तों के बीच हुए इस लफ्ज़ी मुआहदे को उनके घर वालों ने भी कायम रखा था। उनके अल्फाज का मान रखते हुए उनकी वफ़ात के बाद भी किसी ने उन्हें घर खाली करने को नहीं कहा था। दादा अब्बा बरसों वो ही किराया अदा करते रहे थे जो इस वक्त तय था जब वो यहाँ पहली बार आए थे। उन्होंने कई बार इसमें हाल के मुताबिक इजाफा करने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल क़य्यूम गाजी के अहल-व-अयाल पहले तो माने नहीं, मगर जब दादा अब्बा ने इसरार किया तो उनकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया। इसके बाद दादा अब्बा हर साल किराए में कुछ इजाफा कर देते थे, जो अब्दुल क़य्यूम की वफ़ात के बाद उनकी बेगम के बैंक में जमा होता। बिलाखिर उसके हाथ में वो ज़र्द और बोसीदा कागज़ था जो उस नए मेहमान को रास्ते लगाने के लिए ज़रूरी था। मतलूबा चीज़ मिलते ही उसने बाकी सामान जैसे तैसे वापस अलमारी में रखा और बाहर आई। वाद अभी तक नीचे नहीं आया था। सलमा बावर्ची खाने में मेहमान की दोपहर के ताम के एहतमाम में मसरूफ़ थी। जैतून खाला झाड़ू पोछा कर रही थी और वो सहन में कुर्सी डाले उसका इंतज़ार करने लगी। बीना, सलमा ने पुकारा। जी। वो उठ के अंदर आई। जैतून खाला से कहना ऊपर की भी सफाई कर दे आज। अच्छा। ऊपर निगाह डालती जैतून खाला के पास पहुंची। ये 2 कमरे बाद में करना, पहले ऊपर वाला रूम साफ कर दे। ऊपर वाला? कोई आया है या आ रहा है? गोलमोल जवाब देकर गायब होगी। उसकी मंशा ही ये थी कि जैतून खाला ऊपर जाके उसे जगा दे। उससे सब्र नहीं हो रहा था। जल्द से जल्द उसे यहाँ से चलता करना चाहती थी। जैतून खाला जीने चढ़ रही थी कि वो गीले बाल तौलिए से रगड़ता कमरे से बाहर निकला। बीना उसे देखते ही अंदर चली गई। आपके मेहमान की सुबह हो गई है, क्या नाश्ता बनाऊं? सलमा गोश्त साफ कर रही थी, लिहाजा ये उसे ही करना था। सलमा की हिदायत पर उसने ऑमलेट और पराठे बनाए। जब ट्रे में साथ चाय का कप भी रखने लगी तो सलमान टोका, चाय बाद में देना, ठंडी हो जाएगी। उसने खामोशी से कप ट्रे के बाहर रख दिया। वो सामने बैठक में अखबार की वक्त गर्दानी कर रहा था। बीना ने अंदर जाके ट्रे तपाई पर रख दी जो कल से उसी जगह पर थी। वाद ने अखबार के एक तरफ रख के उसे देखा, लेकिन वो रुकी नहीं। वो इस हरकत पर मुंह बनाता नाश्ते की जानिब मुतवज्जह हो गया। ज़रा देर बाद वो दुर्रब का पत्ता हाथ में लहराते फिर हाजिर थी। अपनी आंखें फाड़ के पढ़ो और चलते बनो। वाद ने उसे देखा, फिर तपाई पर धरे पीले पर्चे को और फिर बीना को। बीना ने बिना लफ्ज़ों के आंख और हाथ के इशारे से उसे कागज़ देखने को कहा। टिश्यू से हाथ पोंछ के वाद ने कागज़ उठा लिया। सीरियसली? पढ़ने के बाद उसने कुछ ताज्जुब और बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हें लगता है इसके बाद मुझे यहाँ से नाकाम लौट जाना चाहिए? हाँ। वैसे तो इसके होते हुए तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। माइंड मत करना, लेकिन मैं कुछ कहूँ इससे पहले पूछना ज़रूरी है। इसके अंदाज पर बीना के अंदर तजस्सुस उभरा, ताहम वो बेतासुर उसे घूरती रही। तुमने स्कूल की सूरत देखी है? उसने ज़रा सी मासूमियत ज़्यादा तासुब से दरियाफ्त किया और बीना का दिल किया किसी तरह स्कूल की इमारत उठा के उसके सर पर दे मारे कि लो तुम भी देख लो मेरी स्कूल की सूरत। मतलब कोई भी मामूली पढ़ा लिखा बंदा समझ सकता है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उसने वो पुर्जा जिस अंदाज में तपाई पर उछाला, बीना तरमला उठी। इसकी हैसियत किसी भी कानून से बढ़ के है। उसने अकीदत से पर्चा उठाया। ये एक मरहूम की ख्वाहिश, उनका वादा है। वो मरहूम जो तुम्हारे दादा थे, जिनकी ख्वाहिश और वादे का पास रखना तुम सबकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। उसकी तकरीर पर वाद ने गहरी नज़रों और बड़ी दिलचस्पी से उसे देखा। इस बुरी खबर की एक और सलाहियत बल्कि खराबी उस पर आश्कार हुई थी। ये 2 दोस्तों के बीच का मुआहदा है, दोस्त की दी हुई ज़ुबान है। क्या इन अल्फाज की कोई अहमियत नहीं? क्या ये तुम सबकी अकली, खल्की, दिली और इखलाकी जिम्मेदारी नहीं कि उसे तोड़ा ना जाए? आखिर में वो इस कदर जज्बाती हो गई कि अंदर ही अंदर खुद भी झुंझला गई। तुम्हारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग स्किल्स कमाल है, वाद ने मुतासर ज़दा लहजे और तासुर के साथ कहा। और तुम्हारी इखलाकी जरूरत, अगली सेहत, दादा से मोहब्बत सब ज़ीरो है। तुरंत जवाब हाजिर था, शायद। कहता नाश्ते पर झुक गया। कुछ देर उसे अपने हाथों से बनाए गए ऑमलेट पराठे से इंसाफ करता देखती रही। उसके इस कदर रुग़बत से खाने पर उसे खुद पर गुस्सा आया कि इतना लजीज बनाने की क्या ज़रूरत थी। और गुस्से में उसकी अकल वैसे भी भंग फांक लेती थी। तुम्हारे पास कौन सा कानूनी डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें मालिक साबित करे? मेहमान को सुकून से नाश्ता खाने देने का रिवाज नहीं है तुम्हारे यहाँ? वाद ने सर उठा के पूछा। तुम जैसे मेहमान को नहीं। बीना ने अपना वजन दूसरे पैर पर डाला। वाद चंद लम्हे उसे मलामती नज़रों से घूरता रहा, फिर तपाई पर रखा मोबाइल उठाया और उसमें कुछ तलाश करने लगा। ये पुराने कागजात पढ़ना तुम्हारे बस का नहीं, लेकिन एक गलत फहमी अभी दूर कर लो। उसने तस्वीर जूम करके फ़ोन उसके आगे किया। ये मकान दादो के नाम है, ओनर दादो है जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अगर तुम्हें ओरिजिनल चाहिए तो मिल जाएगा। बिना फ़ोन पर झुकी और आंखें फाड़ के स्क्रीन को देखा। उंगलियां स्क्रीन पर रख के उन्हें पास और दूर हरकत दे के पूरी तस्वीर के मुख्तलिफ हिस्से देखे। जहारा बेगम बिनत मुनीब अहमद, देवनागरी में लिखा नाम वाज़े था। वो सीधी हुई।
اور وعد نے فون تپائے پر رکھ دیا۔ پہلی دفعہ وعد نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھی تھی۔ اس کی اہمیت بینا نے ہاتھ میں پکڑا پرچہ ہوا میں لہرایا، پھر بھی اس سے زیادہ ہے۔ آنکھ سے فون کی طرف اشارہ کیا اور تنفن کرتی چلی گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے اسے سلمیٰ کی پکار سنائی دی، مگر انسنی کر کے باہر نہیں نکلی۔ اسے معلوم تھا وہ اسے چائے لے جانے کے لیے بلا رہی ہے۔ آخر سلمیٰ ہی وعد کو چائے دے گئی۔ جانے کیا چل رہا ہے اس لڑکی کے دماغ میں؟ اس کے بند دروازے کو دیکھ کر انہوں نے سوچا۔ ذرا دیر بعد بے یقینی اور دکھ کی کیفیت کم ہوئی تو نئے عزم سے اس مسئلے کا حل سوچنے لگی۔ جانے کتنی دیر وہ گوگل سے مختلف سوال پوچھتی رہی اور جوابات کاپی میں درج کرتی گئی۔ ناشتے کے بعد وعد کو دادا ابا نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہاں ان کے ساتھ اپنے دادا اور ان کے بچپن، لڑکپن اور جوانی کی تصاویر اور ہر تصویر کی کہانی سنتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ یادیں اور باتیں اتنی دلچسپ تھی کہ ظہر کی اذان گونجی تو وہ چونکا۔ دادا ابا کے ساتھ وہ ظہر پڑھ کے واپس آیا۔ کچھ دیر بعد مینا کے ہمراہ وہ تینوں بھی واپس آ گئے۔ آج کھانا اس نے سب کے ساتھ کھایا۔ دادا ابا کے کمرے میں فرش پر دسترخوان لگا کر وہ سب فرش پر ایک ساتھ بیٹھے تھے اور وہ ان کے ہمراہ ان کے بستر پر رکھی چھوٹی سی میز پر۔ اس عمر میں ان کے لیے فرش پر بیٹھنا اٹھنا مشکل تھا اور انہوں نے اس کے اصرار کے باوجود اسے بھی فرش پر بیٹھنے نہ دیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ سلمیٰ سے کہہ کر شہر دیکھنے نکل گیا۔ جنید اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن خالہ کی کھوری کے بعد اس نے دوبارہ منہ نہیں کھولا تھا۔ ڈکٹیٹر ہے یہ لڑکی اس گھر کی۔ باہر نکل کے اس نے رائے قائم کی اور پھر سر چٹک کے نئے شہر کی خاک چھاننے لگا۔ رات تھکا ماندہ واپس آیا تو صحن میں سلمیٰ اسے کھانا دینے اور بینا اسے نئی معلومات مبہم پہنچانے اس کی منتظر تھی۔ سوری، میں اطلاع دینا بھول گیا، میں نے باہر ہی ڈنر کر لیا تھا، سلمیٰ نے پوچھا تو واقعی نادم ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ کسی تکلف میں کیا ہے تو آئندہ ایسا مت کرنا۔ ہمیں آپ کی مہمان نوازی کرتے خوشی ہوگی، یہ بھی آپ کا ہی گھر ہے۔ سلمیٰ کی بات پر بینا کو آگ ہی لگ گئی، جس کی آنچ وعد نے محسوس کر لی تھی۔ تبھی مسکرا کے تیل چھڑکا۔ جی آپی، بالکل کوئی تکلف نہیں، آخر میرا ہی گھر ہے۔ شاباش، کیسا لگا ہمارا شہر؟ میری توقع سے زیادہ جدید اور بڑا ہے، اس نے ایمانداری سے کہا۔ بینا دعا کر رہی تھی سلمیٰ وہاں سے جائے اور وہ اور وعد تنہا۔ تھک گئے ہوں گے، جاؤ آرام کرو۔ اپنے شہر کی تعریف پر کھل کے مسکراتی سلمیٰ نے کہا تو پہلو بدل کے رہ گئی۔ شب بخیر، ان سے کہتا اسے دیکھے بنا زینے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن کے لیے وعد نے کئی کام سوچ رکھے تھے۔ سب سے پہلے اسے کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے ملنا تھا۔ کل اس نے کئی اسٹیٹ ایجنٹ کے دفاتر کے سائن بورڈ اور وہاں لکھے فون نمبرز کی تصویر لی تھی۔ اس نے بینا کی دھمکیاں نظر انداز کر کے دادا ابا سے اپنے آنے کا مقصد مخفی رکھنے کی سلمیٰ کی گزارش مان لی تھی، اس لیے احتیاط برت رہا تھا۔ گلی محلے اور آس پڑوس والوں کو اس میں شامل نہ کرے ورنہ ان کی مدد سے اس کا کام آسان ہو سکتا تھا۔ نیچے معمول کی آوازیں تھیں۔ ان تینوں کے جانے کا انتظار کرتا رہا کہ اس بھاگ دوڑ میں سلمیٰ کو مہمان کی فکر نہ لاحق ہو۔ بیٹھک میں ناشتہ کر رہا تھا تب بینا بچوں کو چھوڑ کے واپس آئی۔ اندر کمرے میں جانے کے بجائے وہ سیدھی بیٹھک میں پہنچی۔ اسے دیکھتی وعد نے سینے پر ہاتھ باندھ کے لمبی تقریر سننے کی تیاری کا اظہار کان اس کی طرف کر کے کیا۔ مکان کسی کا بھی ہو، اگر کرایہ دار 12 یا اس سے زیادہ وقت وہاں رہ چکا ہو تو اس پراپرٹی پر مالکانہ حقوق کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور ہمیں یہاں رہتے صدیاں گزر گئی ہیں۔ اس نے وزن دوسرے پیر پر منتقل کیا اور ہاتھ اٹھا کے گویا وعد کو تسلی دی۔ ہمیں مالکانہ حقوق کا دعویٰ نہیں، بس جب تک چاہیں رہنے دیا جائے، اور ہم ہمیشہ کے لیے بھی یہاں رہنا نہیں چاہتے۔ وہ اب درمیانی راہ پر بات کر رہی تھی۔ کرایہ دار جتنا پرانا ہوگا اس کے حقوق اتنے زیادہ ہوتے جاتے، لیکن ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، چاہو تو کرایہ بڑھا لو۔ اسے باور بھی کرانا چاہتی تھی وہ اب بھی شریف کرایہ دار ہے جو بیجا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ وہ کچھ دیر اور اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ اب اس کی سننے کی منتظر تھی۔ تم نے لاء پڑھا ہے؟ وعد کھڑا ہوا۔ نہیں۔ اچھا، تو کسی لائر سے کنسلٹ کیا ہے؟ 2 قدم آ گیا ہے۔ تمہیں ان سب سے کیا؟ جو کہہ رہی ہوں وہ سنو۔ تو تم نے سب گوگل سے پوچھا ہے؟ وہ مسکرایا۔ کسی سے بھی پوچھا ہو ہے تو درست نا۔ تمہیں گوگل نے 12 اور اس سے زیادہ سال والے کیس کے اگینسٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں بتایا؟ تم جھوٹ سے مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ بینا کا دل کیا کمرے میں جا کر وہ کاپی لے آئے جس میں گوگل سے ملے سارے اہم نکتے لکھ رہے تھے۔ تم نے گوگل کی مدد سے اپنی پسند کے جواب تلاش کیے ہیں، کم سے کم مکمل ریسرچ ہی کر لیتی۔ اس کے انداز پر بینا کے تیور بھی بگڑ گئے۔ ویسے اس کی ضرورت بھی نہیں، تم چاہو تو کل ہم دونوں وکیل کے پاس چلتے ہیں اور اسے اپنا اپنا کیس بتا کے سب پوچھ لیتے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے، میں خود بھی جا سکتی ہوں، اس نے بے رخی سے مشورہ دیا۔ دیکھو، وعد نے اسے کچھ حقائق سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ سب سے پہلے تو تمہارے پاس قانونی معاہدہ نہیں ہے۔ اتنے برسوں سے تم سب بنا کسی ایگریمنٹ کے رہ رہے ہو۔
اس صورت میں کسی بھی قسم کی قانونی اور فوجداری کارروائی کر سکتا ہوں۔ اپنے لائر کے ذریعے ایک نوٹس کے بعد اگلے ہفتے پولیس مکان خالی کروانے آ جائے گی۔ بینا کا دل کانپ اٹھا۔ وہ وہی جانتی تھی دونوں پیروں پر استدا اسے کڑی نگاہوں سے دیکھنے میں کیا کچھ صرف ہو رہا تھا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ بس تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تم ہر لحاظ سے کمزور پارٹی ہو۔ بہتر ہے ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ مسئلہ حل کر لیں۔ یہ تمہارے لیے ٹوٹی پھوٹی چار دیواری ہے، لیکن ہمارے لیے گھر ہے، اور میں اتنی آسانی سے تمہیں ہم سب کو بے گھر نہیں کرنے دوں گی۔ وہ اپنی بات کہہ کے رکی نہیں۔ کیا آبسیشن ہے اس کی اس گھر سے؟ واد نے تعجب سے سوچا۔ میں کہاں کل ہی انہیں یہاں سے نکال رہا ہوں۔ اس دن بھی وہ شام میں گھر واپس آیا۔ جاتے اس نے سلمیٰ سے فون نمبروں کا تبادلہ کیا اور دوپہر میں کھانے پر اس کا انتظار نہ کرنے کا بھی کہہ دیا۔ دن بھر میں اس نے 2-3 متعلقہ افراد سے ملاقات کر کے یہاں پر زمین اور مکانوں کی قیمتوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کی۔ اس دوران دادو کو بھی یقین دلایا کہ اس کا یہاں آنا جلد ثمریاب ہونے والا ہے۔ رات کھانے کے لیے جنید اسے اوپر بلانے آیا تھا۔ آپ سارا دن کہاں رہتے ہیں؟ سیڑھیاں اترتے اس نے سوال داغا۔ میں یہاں جس کام کے لیے آیا ہوں اس کام میں بزی رہتا ہوں۔ ہو گیا کام؟ ابھی نہیں۔ اس نے سر داہ بھری۔ اللہ کرے آپ کا کام پورا ہونے میں بہت سارے دن لگے۔ جنید نے چہک کے دعا کی۔ اس نے جھٹ دل میں اللہ نہ کرے کہا اور جنید نے لمبا سا آمین۔ وہ تینوں بہن بھائی صحن میں اپنے بستے اور کتابیں پھیلائے تھے۔ کوکو، اندر سے سلمیٰ کی آواز آئی۔ رکھ دو اب اٹھا کے، بعد میں کر لینا، کھانا لگاؤ۔ سلمیٰ کی آواز میں سختی تھی۔ کہکشاں اپنا پھیلاؤ بستے میں رکھ کے اٹھ گئی۔ چلو مومو۔ جاتے اس نے مومنہ کو دھکا دیا۔ واد نے غور کیا تھا کہ بینا اور ان دونوں کے میچنگ دوپٹے ہمیشہ کسی اور کے پاس ہوتے تھے۔ وہ تینوں اسے شادی اپنے جوڑے کا دوپٹہ اوڑھے نظر آتی تھی۔ بینا جب گھر سے باہر جاتی تب ہی اس کے پاس میچنگ دوپٹہ ہوتا تھا، جبکہ کہکشاں اور مومنہ کے پاس کبھی نہیں۔ جس کے ہاتھ جو لگا تینوں وہ دوپٹہ اوڑھنے کی عادی معلوم ہوتی تھی۔ تمہارا ہوم ورک نہیں ہوا؟ اس نے انگلیوں پر گنتی کر رہے جنید کو دیکھا۔ آپ ہیلپ کریں نا۔ اس نے مسکین صورت بنا کے مدد طلب کی۔ واد نے ہنستے ہوئے اس کی کاپی اٹھا کے دیکھی۔ جب تک کھانا لگا اور اسے بلایا گیا، جنید کا گھر کام بھی مکمل ہو گیا۔ دسترخوان پر بیٹھتے اس نے اعلان کیا، واد بھائی سم بہت اچھا سمجھاتے ہیں، میں اب میتھس ان سے ہی پڑھوں گا۔ غازی کا ریاضی بھی ساری کلاس میں سب سے اچھا تھا۔ دادا ابا کے پاس اس عمر میں ہر بات اور یاد سے جڑی ایک کہانی تھی۔ سب کمروں میں تھے۔ وہ آخری جائزہ لینے باہر آئی تھی۔ اپنے کمرے کے باہر کی بتی جلائی، داخلی دروازہ جا کے بند ہونے کی یقین دہانی کی اور پلٹ رہی تھی کہ اوپر ستون کی آڑ میں کھڑے واد پر نظر پڑ گئی جو اسے دیکھ کے پیچھے ہوا تھا۔ کوکو، اس نے کنکھیوں سے اوپر دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں پکارا۔ جی خالہ۔ اس نے اپنے کمرے کے دروازے سے سر نکالا۔ جوجو اور مومو کو بھی بلا لو، تم اس گھر کا راز پوچھ رہی تھی نا؟ اس نے مڑ کے اشارہ کیا اور سیانی کوکو سمجھ گئی۔ ان دونوں کو بھی اتنے دنوں میں اس کے آنے کی وجہ معلوم ہوئی گئی تھی۔ ابھی آئی۔ وہ چھپاک سے اندر غائب ہوئی اور بینا وہیں برآمدے کے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ گھر کا راز، اوپر واد نے سینے پر ہاتھ باندھتے خود کو لمبی نشست کے لیے تیار کیا۔ ذرا دیر بعد وہ تینوں تابعداری اور تہذیب کی مثال بنے اس کے آگے بیٹھے تھے۔ اس گھر کی تاریخ 100 سال پرانی ہے۔ گلا صاف کر کے پراسرار سے لہجے میں اس نے ماحول بنایا۔ اس حساب سے یہ اتنا کھنڈر تو نہیں لگتا۔ مومنہ نے اطراف میں نظر گھما کے مدبرانہ انداز میں سر ہلایا۔ جب تک پوری کہانی ختم نہیں ہو جاتی کوئی بیچ میں نہیں بولے گا۔ اس نے مومنہ کے سر پر چپت لگا کے باقیوں کو بھی تنبیہ کی۔ مومنہ نے ہاتھ باندھنے کے ساتھ منہ پر انگلی رکھ لی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی میں؟ اس نے مدد طلب نگاہ کہکشاں پر ڈالی جو تنبیہ کے زیر سر سختی سے لفظ یہ تھی، ہاں۔ ادھر سے کوئی امدادی کمک نہ آئی۔ اب کہانی اسے ہی بننا تھی۔ 100 سال پہلے اس جگہ پر ایک شمشان ہوا کرتا تھا۔ شمشان مطلب جہاں غیر مسلم اپنے فوت ہوئے لوگوں کو آخری رسم کے طور پر جلاتے ہیں۔ ان شارٹ یہاں مردے جلائے جاتے تھے۔ جنید بری طرح چونکا اور ہاتھ اونچا کیا۔ سوال جواب بعد میں۔ اس کا اندیہ جان کر بینا نے اسے تسلی دی۔ اس نے مایوسی سے ہاتھ گرا لیا۔ اب جیسے سارے انسان نیک نہیں ہوتے ویسے ہی کچھ روحیں بھی بدمعاش ہوتی ہیں۔ ایسی جگہ وہ چھوڑتی نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے اس جگہ جلائی گئی ڈیڈ باڈیز سے نکلی روحیں بدمعاش تھی۔ اس نے آنکھیں پھیلاتے لہجہ سنسنی خیز بنایا۔ ان تینوں کی جان پہ بنی تھی کہ بھوت پریت سے ڈر بینا سمیت ان چاروں کو لگتا تھا، مگر اس وقت نیک مقصد کے تحت وہ سب بہادر بنے ہوئے تھے۔ وہ آج بھی یہی ہیں، تم سب کو یاد ہے نا؟ اس کی آنکھیں اور تاثرات پہلے ہی اشارہ کر رہے تھے کہ انہیں یاد ہونا ہی چاہیے۔ یہاں پڑوس میں جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ منہ بند رکھنے کی ہدایت کے پیش نظر جنید نے سختی سے بند ہونٹوں کے پیچھے سے انکار کیا۔ شیرو کو سر کٹا آدمی نہیں دکھائی دیا تھا؟ اس نے آنکھیں دکھا کے اس طرح میری ناک تو نہ کٹواؤ کی دہائی دی۔
کہکشاں نے جنید کو کونی ماری۔ تینوں نے تیزی سے گردن ہلائی۔ تبھی اوپر چھجے میں چھت سے وائر کے ذریعے لٹکا بلب جھومنے لگا۔ سلمیٰ اور دادا جان اور ان کے کمرے کے آگے کی بتیاں بند تھی۔ چاروں بینا کمرے کے آگے چارپائی پر بیٹھے تھے۔ صحن کے تاریک حصے میں بلب کے ہلنے سے روشنی کا دائرہ بھی ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ چاروں کی نظریں ایک ساتھ ادھر گئی۔ وہاں ستون کے پاس واد بھی نہیں تھا۔ تینوں میکینکی انداز میں ایک ساتھ کھسک کے بینا کے قریب آئے۔ خالہ، جنید کی منمنائی آواز بمشکل حلق کے باہر نکلی۔ ہوا سل رہا ہے، اس نے حلق تر کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ خود کو بھی دلاسا دیا۔ یکایک بینا کے کمرے کے پاس والی بتی بھی گل ہو گئی، ساتھ ہی ان جاں بازوں کے حوصلے بھی۔ مکمل اندھیرے میں ڈوبے صحن میں ڈولتے بلب کی روشنی کا دائرہ ادھر سے ادھر چکر لگاتے کسی ڈراؤنی فلم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اچانک واد ان سے سامنے آیا اور ان سب نے اپنی بے ہنگم چیخیں دبانے تیزی سے منہ پر ہاتھ رکھے کہ اگر سلمیٰ باہر آ جاتی تو سب کی شامت تھی۔ ابھی نیچے آتے ہوئے جانتے ہو میں نے کیا دیکھا؟ واد نے باری باری سب کو دیکھا۔ بینا سنبھل گئی تھی، اس نے وہاں سے اٹھنے کے لیے پیر نیچے لٹکائے۔ سر کٹا آدمی، واد نے پراسرار لہجے میں قریب جھک کے سرگوشی کی۔ کہکشاں اور مریم نے اس کا بازو پکڑا۔ جنید روتے ہوئے بس اس کی گود میں چڑھنے لگا تھا کہ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ کہاں چلی؟ وہ تینوں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ واد نے راستہ روکا۔ وہ تینوں اپنے کمروں میں بھاگ گئے۔ میں بھوتوں اور بدروحوں کی داستان سننے ہی تو نیچے آیا ہوں۔ سننے سے اچھا ہے یہیں بیٹھو اور ان کا دیدار کر لو، اس نے چبا کے کہا اور دروازہ کھول کے کمرے میں بند ہو گئی۔ واد نے ہنستے ہوئے بند دروازے کو دیکھا اور پھر آگے جا کے سوئچ بورڈ پر بٹن دبا کے بتی جلا دی۔ اگلی صبح اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے لے جانے سے کترا رہی تھی، لیکن سلمیٰ سے انکار کرتی تو وجہ بھی بتانی پڑتی، اس لیے دل پر پتھر رکھ کے ٹرے اٹھا لی۔ وہ ابھی نیچے آیا نہیں تھا۔ ٹرے میز پر رکھے پلٹی تاکہ سلمیٰ سے کہے، وہ اسے آواز دے کر بلا لے کہ وہ سامنے آخری سینے پر نظر آ گیا۔ سیریسلی؟ وہ سوال پوچھتا اس کے پاس آ رکا۔ تمہیں لگتا ہے میں بھوت اور چڑیل سے ڈر کے چلا جاؤں گا؟ کل چڑیل کا تذکرہ نہیں تھا، لیکن اس وقت جس انداز میں اس کی زبان سے چڑیل ادا ہوا تھا، وہ اشارہ خوب سمجھتی تھی۔ تم غلط سمجھے، اس کا اصلی اعتماد لوٹ آیا اور میرا پلان خراب کر دیا۔ اوہ، کیسے؟ واد کا انداز تمسخرانہ تھا۔ کل میں نے تمہارا ذکر کرنا تھا، تمہارا یہاں رہنے کا ارادہ بیان کرنا تھا کہ یہاں موجود بھوت اور بدروحیں بھاگ جاتی۔ واو! اس نے متاثر کن انداز میں تالی بجائی۔ دن کے اجالے میں بینا جی بہادر ہوتی ہے۔ وہ گزشتہ رات اس کا خوف دیکھ چکا تھا۔ بچوں کو سرکٹے آدمی نے اور بینا کو اس بات نے ساری رات سونے نہیں دیا تھا کہ اس کی کمزوری دشمن کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ میرا نام بینا ہے، اس جی کی دم اپنے پاس رکھا کرو۔ وہ رکی نہیں۔ ذرا دیر بعد سلمیٰ اور دادا جان کے ساتھ ان کا ناشتہ لیے صحن میں آئی۔ اس دن دادا ابا اور اس نے صحن میں ایک ساتھ ناشتہ کیا تھا۔ گزشتہ رات وہ شہر کے متمول علاقے کا چکر لگا کے دیر سے لوٹا تھا۔ وہ وہاں موجود ریسٹورنٹ، آئس کریم پارلر، پیزا پوائنٹس اور فاسٹ فوڈ چینز وغیرہ کا معائنہ کرتا رہا تھا۔ فجر بھی اس نے کمرے میں پڑی تھی اور واپس سو گیا تھا۔ صبح دستک پر اس کی آنکھ کھلی۔ دروازہ کھولا تو سامنے یونیفارم میں جنید کھڑا تھا۔ میتھس ہوم ورک، اس نے کاپی لینی۔ آؤ، آنکھیں ملتے اس نے ایک طرف ہو کے اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کے جنید جا ہی رہا تھا کہ نیچے سے بینا نے اسے پکارا۔ جو تیزی سے بھاگا۔ واد بھی اس کے پیچھے باہر آیا اور وہ ستون سے ٹک کے نیچے کی افراتفری دیکھنے لگا۔ جو بینا جہاں کھڑی تھی وہاں اس کی طرح تازہ بیدار ہوئے سورج کی کرنیں پڑ رہی تھی، جن سے بچنے کے لیے اس نے ہتھیلی کا چھجا سا بنا کے ماتھے کے اوپر رکھا اور گردن اونچی کر کے دیکھا۔ سلمیٰ اور بینا کے پاس دادا ابا کی رنگت نہیں تھی، وہ دونوں سانولی تھی، لیکن اس وقت سورج کی کرنیں تھی۔ اس کے کان میں چمک رہے جھمکے پر پڑ رہی کرنوں کا عکس، اس کا لہراتا سرمئی دوپٹہ، چلت میں بندھے بالوں سے نکلی آوارہ لٹیں، یا پھر سراپا بینا کا وجود ہی اس پر نگاہ پڑتی واد کو کسی انوکھے احساس نے چھوا، جو بڑا ہی لطیف اور خوشگوار تھا۔ بدن میں دوڑی ایک سنسنی خیز لہر کے ساتھ ہی سینے میں وہ ہلچل مچی کہ اندرونی خلفشار پر وہ دم بخود سے اپنی جگہ جم گیا۔ کچھ تو ایسا ہی اس لمحے میں رونما ہوا تھا کہ جو کے سامنے آ کر میں آ گیا کہنے پر بھی وہ وہاں سے اپنی آنکھیں ہٹا نہیں پائی۔ خالہ! مومنہ نے اس کا ہاتھ ہلایا تو چونک کے سیدھی ہوئی اور فضا میں کھینچی ہوئی مقناطیسی ڈور ٹوٹ گئی۔ چلو آج پھر دیر کر دی تم تینوں نے، اس نے جنید کے ہاتھ سے کاپی لے کر بستے میں رکھتے ہوئے کہا۔ تینوں نہیں، صرف جو نے، کہکشاں نے تصحیح کی۔ ان کے باہر نکلنے تک وہیں کھڑا رہا، پھر سست سد ذرا دیر پہلے کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کرتا بستر پر ڈھہ گیا۔ آنکھ بند ہوتے ہی وہ اوپر دیکھتی مورت چھم سے سامنے آ گئی اور اس نے مزید سختی سے آنکھیں میچ لی۔
छुट्टी के दिन नीचे खामोशी होती थी। मकान देखने के लिए अक्सर लोग छुट्टी का दिन चुनते थे, जबकि सलमा का कहना था मकान देखने वाले छुट्टी के दिन ना आए। इस तजाद में अभी तक कोई एक भी मकान देखने आ नहीं पाया था। उसे नीचे की आवाज़ों पर उठने की ऐसी आदत हो गई थी कि आज खामोशी में भी उसी वक्त आँख खुल गई। नहा के कमरे से बाहर आया तो दादा अब्बा धूप सेंक रहे थे। उनकी कुर्सी सहन के इस मुख्तसर हिस्से में रखी थी जहाँ सुबह की धूप अपनी झलक दिखाती थी। कुछ सोच के पीछे चला आया। दादा अब्बा चहलकदमी के लिए चलेंगे? उसे सलाम के बाद उनसे पूछा। चलो। वो अपनी छड़ी के सहारे खड़े हो गए। बावर्ची खाने से खटर पटर की आवाज़ें आ रही थी। उसने वहीं से बुलंद आवाज़ में कहा, आप ही? मैं और दादा अब्बा वॉक के लिए जा रहे। ज़्यादा दूर मत जाना। सलमा ने भी वहीं से जताया। जी। इस वक्त गली में निस्बतन कम भीड़ और कम शोर था। दादा अब्बा अपने माजी में गली और महल्ले का नक्शा खींचते, किस्से सुनाते उसे उनकी पसंदीदा सबसे पुरानी होटल में नाश्ता करवाने ले गए। बच्चों को यहाँ लेकर आता हूँ तो उन्हें तंग सी जगह में इस पुराने से होटल में खाना अच्छा नहीं लगता। वो नहीं समझते कि होटल के मालिक की आमदनी की बड़ी वजह यहाँ के जायके के अलावा उसका वही पुराना माहौल और वही माजी के रंग ढंग भी है। लोग यहाँ अपना माजी, बचपन, जवानी जीने और अच्छी यादें दोहराने ज़्यादा आते हैं। कुछ जगह नॉस्टैल्जिया होती है, हमें मसरत से भर देती है। मुझ जैसे कुछ चाहते हैं अगली नस्ल उसे भी हमारी नस्ल का हिस्सा समझे। उसे एक अब्बा के होटल के लिए उसके कह फिक्रे याद आने लगे। यहाँ का कीमा पाव बेहतरीन होता है। बीना को यहाँ का भेजा फ्राई पसंद है। सलमा को यहाँ की चाय। बोलते हुए उनके चेहरे पर नाज और तमानियत सी थी, जैसे उनके वजूद, उनकी पसंद और उनके वक्त को इस नस्ल से कबूलियत की सनद मिल गई हो। वाद ने सलमा को पैगाम भेज दिया था कि वो दोनों नाश्ता करके आएंगे ताकि उनके लिए एहतमाम न करे। सलमा को उसका ये दूसरों को तकलीफ से बचाने और परवाह करने वाला मिजाज बहुत भाया था। जब वो रिक्शे से वापस घर आए तो सब नाश्ते से फारिग होकर छुट्टी का दिन मना रहे थे। यानी बैठक में टीवी चल रहा था, सेहन में वॉशिंग मशीन लगी थी। वो तीनों कोई एनिमेशन मूवी देख रहे थे। वो भी उनके साथ बैठ गया। वक्फे में कहकशा ने इश्तिहारों की आवाज़ बंद की तो उसे कब से परेशान कर रहा सवाल जुबान पर आ गया। ये तुम्हारे पेट नेम किसने रखे थे? उसने बारी बारी तीनों को देखा। खाला ने। दोनों वफादारी निभाते हुए चुप रहे, लेकिन जुनैद की जुबान मचल ही गई। इतनी ख्वातीन के दरमियान उनसे सहेलियाना ताल्लुकात निभाते हुए अचानक एक मर्द की जगह मौजूदगी में उसके अंदर खालिस यारी दोस्ती कायम करने की ख्वाहिश जो बढ़ गई थी। यही सोचा था मैंने भी। उसने हस्बे तौका जवाब मिलने पर अपने दुरुस्त साबित होने के नाज में सर हिलाया। नादीदे और चटोरे लोग खाने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते। मतलब? उलझन और सवाल वफादारों की आंखों में भी फैला, लेकिन उन्होंने फिर जब्त का मुजाहरा करते हुए सारा बोझ गद्दार पर डाला और उनकी तेज़ नज़रों से घबरा के जुनैद ने फ़ौरन एक लफ्ज़ी सवाल में वजाहत तलब की। कोको, कुकीज़, कोला, कैडबरी और मोमो? तो मोमोज का सिंगुलर है। रह गए तुम जोजो, तो इसका मतलब है जो जो खाने को मिल जाए। अभी अभी तुम्हारी भी एक निकनेम याद आया जहन में। दरवाजे से बिना का ठंडा ठा लहजा सुनाई दिया। मुझे मेरा पूरा नाम पसंद है और प्यार से जो पुकारा जाता है वो उसकी समाअत के लिए ये नन्ही ऑडियंस अंडर एज है। वाद ने गर्दन मोड़ के उसे देखा और मुस्कुराया। यहाँ किसी को जानने का इश्तियाक भी नहीं सामने आई। लेकिन क्या तुम में सुनने का हौसला है? उसका चैलेंज करता अंदाज ठीक निशाने पर लगा। उसने सर की खफीफ से हरकत और आंख के इशारे से दिया कि हमतन गोश है। तुम्हारा निकनेम हो सकता है गोगो। उसने आंख और हाथों से सहन के दाखिली दरवाजे की जानिब इशारा किया और तीनों मुंह दबा के खीखी करने लगे। अभी अभी तुम्हारे भी जहन में एक निकनेम आया है। बुरा बाने बिना दिल जलाने वाले तबस्सुम के साथ बोला। बीना खामोशी से कुर्ती रही, जबकि तीनों मूवी भूल के मुंतजर नज़रों से उसे देख रहे थे। तुम्हारा पेट नेम हो सकता है? उसने कुछ यूं तजस्सुस पैदा किया मानो अभी जादूगर की तरह कोट से कबूतर निकालेगा। बीबी? नो नो। उसने ज़रा सा झुक के बीना की आंखों में देख के उसकी गोगो का जवाब थमाया। लेकिन निकनेम स्मॉल होता है। ये तो बहुत जुनैद की बात मुंह में ही रह गई कि कहकशा ने उसके मुंह पर हाथ रखा था और मोमिना उसका हाथ खींचते उसे वहां से दूर ले जा रही थी। पीछे वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। अगले 2 दिन उनके दरमियान तेज नज़रों की तीर बरसाती सर्द जंग चलती रही। सलमा ने अपने तौर पर उसे समझाने की कोशिश की थी। आज तक उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा। ये उनकी मेहरबानी है बीना। अब उन्हें ज़रूरत है तो हमें भी समझना चाहिए। उसे पता था मंतक और दलाइल के लिहाज से उसका मौक़िफ़ पोदा और कमज़ोर था, इसलिए खामोशी से सुन लेती थी और सलमा को लग रहा था उस पर उनकी बातों का असर हो रहा है। आज बच्चों को स्कूल से वापस लाने सलमा गई थी। दादा अब्बा अपने कमरे में थे। वो साहिबान में चारपाई डाले कहकशा का साइंस जनरल लिए बैठी थी।
ان دونوں کی سائنس جنرل میں تصاویر بنانے کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ اسے علم نہیں تھا اوپر واد کھڑا ہے۔ جانے کتنی دیر بعد نگاہوں کا احساس ہونے پر اس نے سر اٹھایا۔ واد مسکرائے نیچے آیا اور فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم اس عمر میں بھی پڑھ رہی ہو؟ اس نے چھیڑا۔ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، 10th پاس کرنے کی ہوتی ہے۔ بینا نے چونک کے اسے دیکھا۔ میری سسٹر کے جنرلز میں ڈائیگرامز بھی میں ہی بناتا ہوں۔ اس کی وضاحت پر بینا نے سر ہلایا۔ سنجیدگی سے کام کر رہی تھی اس لیے چپ رہی۔ واد کی وجہ کچھ اور تھی۔ تم منہ بند رکھو تو کافی معقول ہو، بلکہ خوبصورت بھی لگتی ہو۔ کچھ دیر بعد اس کی دھیمی آواز ابھری اور بینا نے بڑی کوشش سر یوں ہی نیچے کیے رکھا۔ جب خاموشی کا دورانیہ لمبا ہونے لگا تو اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ حق ہاں، بینا نے گہرا سانس لیا اور سر اٹھایا۔ یہ پرانی ٹرک آج کل کی اور مجھ جیسی لڑکیوں پر تو بالکل نہیں چلتی۔ تم جیسی یعنی کیسی؟ اس نے کون سی ٹرک نہیں پوچھا جو کسی جھانسے میں نہیں آتی۔ بینا کو اس کی گہری نظریں بے آرام کر رہی تھی۔ کون سا جھانسا جو تم دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ اعتماد سنبھالے رہی۔ میں کون سا جھانسا دینے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کرسی سے اٹھا کرسی عین اس کے سامنے رکھ کے اس پر بیٹھ گیا۔ کرسی الٹی تھی اور اس کی پشت پر دھرے واد کے ہاتھ اسے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے خود کو سنبھالا، تیار کیا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیوٹ اور پیاری باتیں کر کے لڑکی پھانسنے کی کوشش اور اس کے رام ہوتے ہی اپنا مطلب پورا کرنے کے اڑنچھو ہونے والا جھانسا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں چہرے پر بنا تاثر لائے دیکھنے میں کس قدر دشواری پیش آ رہی تھی۔ میری کون سی بات تمہیں پیاری اور کیوٹ لگی؟ ادھر وہ سراپا اشتیاق تھا۔ کوئی نہیں۔ اس نے جنرل بند کیا اور پینسل و دیگر اشیاء اٹھائی۔ تم وقت برباد کرنے کی بجائے چلے جاؤ تو سب کے لیے آسان ہوگا، بینا نے مشورہ دیا۔ کیوں؟ میرے یہاں رہنے سے تمہیں کوئی مشکل ہے؟ یہ تجاہل عارفانہ کی حد تھی۔ ہاں، اس نے سنجیدگی سے کہا، تم میری بات مان جاؤ تو میں آج ہی چلا جاؤں۔ واد نے سچائی بیان کی۔ میرا موقف نہیں بدلے گا، اور اگر تم نے دادا ابا سے کچھ کہا تو یقین کرو اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گی تمہاری۔ یہ اسے اس نے موڈ سے نکالنے کی داستہ صحیح تھی جو اس کے لیے ہانی کا رخ نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ اسے دیکھتے دھیرے سے ہنس پڑا۔ تم بڑی فنی لگتی ہو جب دوسروں کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہو۔ اب وہ اسے زج کر رہا تھا۔ اور تمہارے لگنے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اول دن کی طرح ہر حال میں برے ہی لگتے ہو۔ وہ اٹھ کے کمرے میں بند ہو گئی۔ واد نے بند دروازے کو دیکھ کے ایک گہرا سانس لیا۔ جنید ابھی ابھی اپنا ریاضی کا کام ختم کر کے نیچے گیا تھا۔ اس نے گھر فون کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آنکھ بند ہوتے ہی پھر وہی ماتھے کے اوپر ہتھیلی کا چھجا بنا کے اوپر دیکھتی بینا چھم سے آنکھوں کے سامنے آئی تو اٹھ بیٹھا۔ ہوش میں آؤ واد۔ اس نے جھرجھری لے کے گالوں پر ہاتھ مارے اور اٹھ کے ٹہلنے لگا۔ پیر ٹوٹے فرش پر پڑا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ اس لڑکی نے تجھے، اس نے گول گھوم کے اپنے دل و دماغ کو جیسے کمرے کا نظارہ کروایا، تیرے اپنے مکان میں اس کمرے میں رکھا ہے جو انسانوں کی رہائش کے قابل نہیں۔ رنگ و روگن کے تکلف سے بے نیاز، اکھڑے پلستر اور ان کے عقب سے اینٹوں کا دیدار کرواتی دیواروں پر پھر وہی سورج کی کرنوں سے بچتی، سر اونچا کیے اوپر دیکھتی، اسے روشنی میں شرابور کرتی شبیں ابھری تو وہ پیچھے ہوا، لڑکھڑایا۔ بس اگر میز کو نہ تھامتا تو گر جاتا۔ میز پر جنید کی کاپی دھری تھی جو وہ شاید بھول گیا تھا۔ کسی خیال کے تحت وہ کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا اور کاپی کھولی، قریب رکھا قلم اٹھایا، نمبر ڈال کے لکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک طویل فہرست تھی کہ اسے کیوں بینا کے لیے کوئی لطیف احساس نہیں رکھنا چاہیے۔ مجھے روز صبح شام یہ پڑھتے رہنا ہے تاکہ میری ٹرین پٹری سے نہ اترے اور اپنے ریسٹورنٹ پر جا کے ہی رکے۔ اس نے کاپی اٹھا کے آج کا ڈوز لینا شروع کیا۔ مکان سیل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ، مکان کو خستہ حال کر کے اس کی قیمت کم کرنے کی ذمہ دار، کم کرایہ پر اتنے بڑے مکان پر قابض، لڑاکا، بدتمیز، میرے فیوچر کی دشمن، میرے حال کی ٹینشن، مجھے یعنی مالک کو گھر کا سب سے برا کمرہ دینے والی کینہ پرور، کمرے کی چھت تلے دب کے یا ٹوٹی سیڑھیوں سے گر کے میرے مرنے کے منتظر، جابر، ظالم، بلیک میلنگ ایکسپرٹ، بستر پر لیٹ کے وہ دشمن، ٹینشن، کینہ پرور وغیرہ یوں دہراتا رہا جیسے بینا کے تصور میں نہ آنے کا منتر ہو۔ صبح آنکھ کھلی تو کسل مندی سے کروٹ بدلتے یکلخت گزشتہ رات جنید کی کاپی اور اپنی فہرست یاد آئی۔ اس نے وہیں سے کروٹ بدل کے میز کی سمت دیکھا جہاں کاپی ندارت تھی، جھٹ اٹھ بیٹھا۔ دروازے میں کنڈی تھی نہ قفل، اور اگر جنید نے دستک دی بھی ہوگی تو وہ اکثر گھوڑے گدھے بیچ کر سونے والے
قبیلے سے تھا۔ فون میں وقت دیکھتے باہر آیا جہاں سلمیٰ تینوں کے ٹفن انہیں تھماری تھی۔ چلو، تینوں نے ٹفن بستے میں رکھے تھے کہ بینا اندر سے کلائی پر گھڑی باندھتی باہر آئی۔ پورے 4 منٹ لیٹ ہے، دعا کرو چوک میں ٹریفک نہ ہو ورنہ آج تینوں کو لیٹ ریمارک ملے گا ڈائری میں۔ اس نے جنید کا بستہ اٹھایا، داخلی دروازے کی طرف دوڑی۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ ان کے اسکول سے واپس آنے تک دعا کرتا رہا کہ جنید اس کی فہرست نہ دیکھے۔ سہ پہر بچے واپس آئے تو وہ اوپر منتظر تھا۔ چینج کر کے منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ جنید کا بیگ صحن کی کرسی پر رکھتے بینا نے کہا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ یا اللہ، جنید بیگ وہاں سے اٹھائے نہیں۔ آج دعاؤں کا دن تھا۔ تھکے ہارے بستے کے بوجھ سے جھکے کاندھے لیے کہکشاں اور مومنہ اندر چلی گئی، جبکہ آتے ہی تیزی سے اندر بھاگے جنید کے جلت رفع احتجاج جیسے ضروری کام کی کماز تھی۔ جب وہ سب باری باری اندر چلے گئے تو وہ دبے پیر نیچے آیا۔ بستہ اب بھی وہیں تھا۔ اسی لیے بیٹھک میں گھس گیا اور صوفے پر رکھ کے اندر سے کاپیاں نکال کے دیکھنے لگا۔ تمہیں شاید اس کی تلاش ہے، پیچھے سے بینا کی آواز آئی۔ وہ پلٹا۔ وہ اس طرح کاپی ہاتھ میں پکڑے تھی جیسے عدالت میں حلف لیتے ہوئے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ واد نے پاس آ کے اس سے کاپی جھپٹ لی، بے قراری سے اسے کھولا، مگر اندر اس کا لکھا صفحہ ندارت تھا۔ اس نے دوبارہ اسے دیکھا۔ پلیز ٹیل می کہ صفحہ تم نے نکالا ہے، جو نے نہیں۔ تم نے اس کی کاپی میں لکھا تو اسی لیے تھا کہ وہ پڑھ لے۔ اس کا چپتا طنزیہ لہجہ بڑا مضبوط تھا۔ نہیں، وہ صرف میرے لیے تھا۔ جلد بازی میں زبان پھسل گئی۔ شعلے برساتی نظر اس پر ڈال کے جانے لگی تھی۔ واد تیابی سے بولا، ہم سنجیدگی سے اس موضوع پر بات کر لیں پلیز۔ بینا نے منہ سے کچھ کہنے کے بجائے ہاتھ باندھے۔ 20-25 سال کم نہیں ہوتے۔ کبھی کسی نے تم سب کو یہاں سے جانے نہیں دیا، لیکن اب ضرورت کے تحت لازم ہے کہ مکان خالی ہو۔ 20-25 سال پلٹ کر خبر نہ لینے والے کہ یہ 4 دیواری رہنے لائق ہے بھی یا نہیں، وہاں رہنے والے کس طرح سروائیو کر رہے ہیں، یہ مکان قائم ہے بھی یا ڈھہ گیا ہے۔ جب مالکانہ حقوق سے بات کرتے ہیں تو زہر لگتے ہیں۔ یہ اجرا دیار تمہیں نہیں ہمیں پہچانتا ہے، اپنے اجداد کی نشانی کو 4 پیسوں کے لیے بیچنے والے۔ بینا، واد نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ اس فضول جذباتی اور کتابی لیکچر کی جگہ مجھے اصل وجہ بتاؤ کہ تمہیں یہ خالی کیوں نہیں کرنا۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کتنے لمحے سے گھورتے وہ ششپنج میں مبتلا رہی، اس کے کھلتے بند ہوتے ہلکے سے متحرک لب اس کی کشمکش کے گواہ تھے۔ میں اس عمر میں دادا ابا کو بے گھر نہیں کرنا چاہتی۔ بے گھر کہاں؟ یہاں سے نکل کر تم سب سڑک پر تو نہیں جاؤ گے؟ سلمیٰ آنٹی کا سسرال ہے، دادا ابا کا اپنا مکان ہے، اور اگر وہاں نہ جانا چاہو تو کوئی اور اس سے بہترین مکان کرائے پر مل جائے گا۔ میں ڈھونڈ دیتا ہوں نیا مکان۔ بہت شکریہ، اس نے رکھائی سے کہا، لیکن دادا ابا کی زندگی میں ہم یہاں سے کہیں نہیں جانے والے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ کم آن بینا، اس کا تحمل ختم ہو گیا۔ یہ کیسی ضد ہے؟ وہ اپنی زندگی جی چکے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہیں بھی رہے، گھر نیا ہو یا پرانا۔ اس عمر کے افراد کو اللہ اللہ کرتے ہوئے دن گزارنے ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے کسی کا مستقبل داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ چپ ہو جاؤ، بینا نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکنے کو کہا۔ ان کی موت کے انتظار میں اپنی زندگی پر۔ اس کا جملہ شدید حیرت اور ناقابل یقین صورتحال نے حذف کر لیا کہ بینا کا اٹھا ہاتھ اس کے گال پر پڑا تھا۔ دونوں اپنی جگہ بے یقین، حیران اور پھر غصے میں تھے۔ بینا کی آنکھیں برسنے لگی۔ پیچھے سے سلمیٰ گرتی پڑتی اندر آئی۔ پاگل ہو گئی ہو بینا؟ آئی ایم سوری واد، میں معافی مانگتی ہوں اس کی طرف سے۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ نہیں آپی، واد نے تیزی سے کہا، آپ یوں نہ کہیں۔ معافی مانگو بینا، انہوں نے سختی سے اسے حکم دیا۔ بینا کچھ کہے بنا پلٹ کے باہر نکل گئی۔ میں شرمندہ ہوں واد، پلیز اسے آپ معافی مانگ کے مجھے شرمندہ نہ کرے آپی۔ وہ صدمے سے سنبھل گیا تھا۔ سلمیٰ نے ڈھال سے آگے جا کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹھو، انہوں نے اسے دیکھا۔ ان کے انداز کہہ رہے تھے وہ لمبی گفتگو کا ارادہ رکھتی ہے۔ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دکھ سکھ سبھی کی زندگی کا حصہ ہے، مگر اللہ کے کچھ بندوں کے لیے زندگی مسلسل امتحان، نہ پر ہونے والا قلعہ اور نہ ختم ہونے والا ہیٹر بن جاتی ہے۔ دادا ابا کی زندگی بھی ایسی ہے۔ ان کی 5 اولادوں میں سے بس 2 کو اتنی زندگی ملی کہ وہ جوانی کی عمر تک پہنچ سکے، اور پھر وہ ان سے بچھڑ گئے۔ میں چھوٹی تھی لیکن یاد ہے مجھے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنا کنوارا جوان بیٹا کھویا۔ چاچو کی شادی کی باتیں چل رہی تھی کہ ایک دن بائک کے حادثے نے انہیں ہم سے چھین لیا۔ اس کے کچھ وقت بعد جب بینا 2 سال کی تھی، ہماری امی چل بسی۔ ابو دوسری شادی کے لیے راضی نہیں ہوئے اور جلد ہی امی کے پاس چلے گئے۔ دادا ابا اور دادی امی کس قدر ٹوٹے اور دکھی ہوں گے تم بھی اندازہ کر سکتے ہو، لیکن انہوں نے ہم دونوں کو اپنے آغوش میں لے لیا، ہمیں اپنے جینے کی وجہ بنا لی۔ دادی اماں بھی جوان بیٹوں اور بہو کا بچھڑنا زیادہ دن برداشت نہیں کر سکی۔ ایک دن وہ بھی خاموشی سے چلی گئی۔
دادا ابا نے ہم دونوں کے لیے خود کو مضبوط کیا، اپنا سارا غم چھپا لیا، ضبط کے کڑے پہرے بٹھا دیے۔ انہوں نے ہمیں ماں باپ دادا دادی سب بن کے پالا ہے۔ ہم دونوں کو ننھیال والوں نے لے جانا چاہا، مگر دادا ابا نے ہمیں خود سے دور نہیں کیا کہ ہم ہی ان کا کل سرمایہ تھے۔ موت نے کچھ برس ان پہ مہربانی کی، لیکن اس کی نظر اب بھی دادا ابا پر ہی ٹکی تھی کہ جنید کے پیدا ہونے سے پہلے میرے خالصات اور شوہر بھی ایک ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گئے۔ سلمیٰ نے آنکھیں خشک کی۔ جب چاچو کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان دنوں دادا ابا اور ابا اپنا پرانا مکان گرا کے وہاں نیا اور بڑا مکان تعمیر کروا رہے تھے تاکہ چاچو کی شادی نئے گھر میں ہو۔ تعمیر مکمل ہونے تک دادا ابا سب کے ساتھ یہاں اپنے دوست کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، جو انہی دنوں سب چھوڑ کے شہر جا بسے تھے۔ چاچو کے بعد جب مکان مکمل ہوا تو دادی اماں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا کہ اس گھر سے چاچو کا جنازہ اٹھا تھا اور وہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ان کا اپنا مکان جہاں چاچو کا بچپن اور زندگی گزری تھی وہ بھی نہیں رہا۔ اس کی جگہ نیا مکان مگر اجنبی در و دیوار تھے۔ وہاں سے ان کے بیٹے کی یادوں کو مٹا دیا گیا تھا۔ وہ اس نئے مکان میں ایک بار گئی تو پھر دوبارہ وہاں قدم نہیں رکھا۔ ان کا دکھ دیکھتے ہوئے ابو نے کچھ دنوں کے لیے نئے گھر جانا ملتوی کر دیا، لیکن وہاں جانے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ اس سے پہلے امی اور ابو بھی چل بسے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد دادی اور دادا ابا اس جگہ کو برا یا منحوس مانتے کہ اس گھر نے ان سے اولادیں چھین لی، لیکن وہ دونوں توہم پرست اور کمزور ایمان والے نہیں تھے۔ انہیں اس گھر میں اپنے بیٹوں اور بہو کی یادیں اور نشانیاں عزیز تھی۔ دادا ابا بیوی کی خوشی میں راضی تھے۔ یہی وقت تھا جب دادی اماں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کے دادا نے دادا ابا کو وہ وعدہ معاہدہ لکھ کر دیا تھا کہ وہ جب تک چاہیں یہاں رہے۔ پھر یہی دادی امی اور ابو نے آخری سانسیں لی۔ وہ جو صحن میں لیموں کا پودا ہے یہ دادی کا لگایا ہے، کیاری کے گلاب ابو کے لگائے ہیں۔ دادا ابا کے کمرے میں کھڑکی کی گرل چاچو نے اپنے ہاتھ سے لگائی تھی، یہ کھوٹی۔ انہوں نے دروازے کے دائیں جانب لکڑی کی پرانے طرز کی کھوٹی کو دیکھا، بھی چاچو نے یہاں فٹ کی تھی۔ دادا ابا آج بھی اس قدر محتاط اور خوفزدہ رہتے ہیں کہ وہ بچوں کو اکیلے رکشہ یا وین سے اسکول نہیں جانے دیتے۔ ان کا حکم ہے کہ بچے جب بھی باہر نکلے کوئی بڑا ان کے ساتھ لازمی ہونا چاہیے، سب ان کے پاس ان کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے بینا کو جاب نہیں کرنے دی، نہ عالم کے بعد مجھے کچھ کرنے دیا۔ بینا کی اس گھر کو نہ چھوڑنے کی ضد دادا ابا کو دکھ سے بچانے کے لیے ہے۔ ہم میں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس گھر کو چھوڑنے کی بات ہوگی تو ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ اس کم عمر میں ہم سب انہیں کسی نئے دکھ سے بچانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے مالک ہم نہیں، اور یہ تم سب کی مہربانی تھی کہ اب تک کبھی ہم سے گھر چھوڑنے کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ تھکی تھکی سی کھڑی ہوئی۔ تم فکر نہ کرو، میں کوئی حل نکالتی ہوں اس کا۔ ویسے تم یہ فروخت کرنا چاہتے ہو، پہلے لوگ مکان دیکھنے آئیں گے، پھر پسند آئے تو بات آگے بڑھے گی۔ یعنی یہ وقت طلب کام ہے تو تم کہہ دو جس سے بھی کہنا ہے، بس یہ خیال رکھنا کہ مجھے کال کر کے وقت لینے کے بعد ہی وہ مکان دیکھنے آئیں۔ وہ گمسم سا کھڑا ہو گیا۔ بینا کو معاف کر دو، جذباتی اور بے وقوف ہے۔ بیٹھک سے باہر چلی گئی۔ وہ آج بس سر ہلا کے رہ گیا۔ ذرا دیر پہلے اپنی زبان سے ادا ہوئے الفاظ اس کے آس پاس گونجے اور اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ شٹ! وہ اتنا صبح خیز کبھی نہیں تھا، لیکن اب فجر کے بعد اسے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ نیچے کی ہلچل اور آوازوں میں اٹکا دھیان اسے سونے ہی نہیں دیتا تھا۔ خالہ! مومنہ کی چلائی آواز پر باہر نکلا۔ جو نے پھر میرا کلر باکس لیا تھا اور اب تک واپس نہیں کیا۔ بینا جنید کا بستہ اٹھائے باہر آئی تھی۔ بیگ چارپائی پر رکھتے جنید کو دیکھا۔ جو اس کا لہجہ اور نظریں سازشی تھا۔ جنید دوڑ کے اندر چلا گیا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں کلر باکس تھا۔ سوری، میں بھول گیا تھا، آئندہ یاد سے رکھ دوں گا۔ اس نے شرافت سے کلر باکس بہن کے سامنے کیا۔ حد ہے، یعنی آئندہ بھی لوگے؟ تمہارے پاس بھی تو ہے۔ بس 2-3 کلرز بچے ہیں، باقی ختم ہو گئے۔ کہکشاں اپنا ٹفن لیے باہر آئی۔ اس کے پیچھے سلمیٰ تھی جس کے ہاتھ میں بقیہ 2 کے ٹفن تھے۔ تصویر میں رنگ بھرنے ہوتے ہیں، ان سے پیٹ نہیں بھرتے، اس کے لیے یہ ٹفن ہوتا ہے۔ سلمیٰ کے ہاتھ سے ڈبہ لے کر بستے میں رکھتے اس نے بھائی کو گھورا۔ بس کرو مومو، بینا نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ اس نے واپس کر دیا نا، اور معافی بھی مانگ لی تو غلطی بھی اسی کی تھی۔ بحث مت کرو اور دعا پڑھ کے نکلو سب۔ سلمیٰ نے باری باری سب کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہا اور واپس باورچی خانے میں چلی گئی۔ اس نے غلطی مان لی، معافی مانگ لی، اور ایسے اچھے لوگوں کو گلے لگا کے آگے بڑھتے ہیں۔ بینا نے منہ اتار کے کھڑے جو کے پاس آ کے کہا۔ مومو وہیں جمی رہی۔ آؤ! بینا نے اسے اشارہ کیا اور اس نے آگے آ کے بڑے تکلف سے بھائی کو گلے لگایا۔ ویسے آپ کا بھی گرین کلر ختم ہو گیا ہے۔ مومنہ سے الگ ہوتے جنید نے اسے اطلاع دی۔ خالہ! پیر پٹک کے ٹھنکی۔ اب ہاتھ بھی مت لگانا کلر باکس کو۔ اس نے بستہ شانے پر ڈالتے ہوئے سارا غصہ بستے پر نکالا۔ نیکسٹ ٹائم میں
کوکو آپ ہی کا لوں گا۔ اس نے بھی اپنا بستہ اٹھایا۔ میرے کلر باکس میں کرنٹ ہے، لگاؤ ہاتھ پھر دیکھنا، کہکشاں نے سکون سے کہا۔ جنید نے اس بیان کی صداقت جاننے کو بینا کو دیکھا۔ میں آج تمہارے لیے نیا لے آؤں گی، کسی کا لینے کی ضرورت نہیں۔ اس نے جنید کا بستہ اپنے کاندھے پر ڈالا اور باورچی خانے کے قریب جا کے سلمیٰ کو مخاطب کیا۔ ہم جا رہے ہیں آپ ہی۔ ان کے پیچھے دروازے کی طرف جاتے اس نے اوپر دیکھا اور اتنی دور سے بھی واد کو اس کے چہرے کا بدلہ تاثر نظر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی منظر سے غائب ہونے لگی تھی۔ یہ اس تھپڑ کی شرمندگی نہیں بلکہ اس کی باتوں پر غصے کا اظہار تھا جو اس بے اختیار اور بے ارادہ چانٹے کے بعد بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی جو کام سارا گھر مل کے نہیں کر سکا تھا وہ اس نے کر دیا تھا۔ واد کی سوچ کا دھارا کسی اور سمت چل پڑا تھا۔ کمرے میں بیٹھا ہوا اپنے مستقبل کا خاکہ اور بزنس پلان بنا رہا تھا۔ اس نے یہاں آنے کے بعد پہلی بار دادو اور ابا سے تفصیل سے بات کی تھی۔ اس دن وہ دوپہر میں سو گیا تھا، اس لیے دادا ابا جنید کے ساتھ عصر کی نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکا۔ چائے کی طلب میں نیچے اتر آیا۔ آپ چائے لیں گے؟ اسے دیکھتے کہکشاں نے پوچھا۔ اس گھر میں چائے کی ذمہ داری اسی کے سر تھی۔ اس نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا اور صحن میں ہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بینا کہیں دکھائی نہیں دی، نہ اس کی آواز سنائی دی۔ اندر سے سلمیٰ اور مومنہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ امی اور جویریہ کے پیغامات کے جواب دے رہا تھا کہ دھاڑ سے دروازہ کھول کے روتا ہوا جنید اندر آیا۔ دادا ابا گر گئے ہیں۔ واد گھبرا کے کھڑا ہوا۔ کہاں؟ مسجد میں۔ شور سن کے سلمیٰ اور مومنہ کے ساتھ کہکشاں بھی صحن میں تھی۔ واد باہر بھاگا اور اس کے پیچھے سلمیٰ۔ تینوں بچوں کو گھر چھوڑ کے وہ دونوں دادا ابا کو لیے ہاسپٹل دوڑے۔ ساتھ محلے کے 2 افراد بھی تھے۔ جب بینا دوڑتی ہوئی راہداری میں آئی تو سب سے پہلی نظر دوسرے سرے پر کھڑے واد پر پڑی اور وہ بپر کے اس کی سمت جھپٹی۔ کیا کہا تم نے دادا ابا سے؟ سلمیٰ نے اس کا بازو پکڑ کے پیچھے کھینچا ورنہ اس پر ٹوٹ پڑتی۔ ایک ہی بات کہی تھی کہ دادا ابا سے کچھ مت کہنا، میں کسی نے کچھ نہیں کہا ہے۔ دادا ابا سے وہ مسجد میں گر گئے تھے، تم ریلیکس ہو پہلے۔ سلمیٰ باجی؟ ان کے ہمراہ محلے کے دونوں لڑکے ان سے اجازت لینے بلا رہے تھے۔ ان کے پاس چلی گئی۔ یہی چاہتے تھے نا تم؟ اب یہاں منہ اتارے ڈرامہ کس لیے کر رہے ہو؟ جاؤ جشن مناؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ بینا! اس کی آواز صدمے سے چور تھی اور دل گہرے دکھ میں ڈوب گیا۔ تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ اس کا لہجہ ٹوٹ گیا۔ تو کیا سوچوں؟ تمہیں نے کہا تھا نا ان کی موت کے بارے میں۔ تم اپنا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ تم نہیں جانتے یا تم بھول گئے ہو کہ کوئی کسی کا رزق نہیں روکتا نہ چھینتا ہے۔ اگر ایمان کامل رکھتے تو کبھی یہ نہ کہتے۔ کیا فائدہ تمہاری جوانی کا اگر ایک بوڑھے کو جس کے پاس وقت بہت کم ہے تم مطمئن اور خوش نہیں رکھ سکتے؟ اس نے وزن دوسرے پیر پر منتقل کیا۔ تمہارے آگے تو ساری زندگی پڑی ہے، تم جسے سنوارنے پر قادر ہو، تقدیر بدلنے کا جوش ہے ابھی تم میں، لیکن وہ کمزور اور بے بس ہے۔ ان کی گزر چکی زندگی کے داغ، درد، زخم سب ہمارے سامنے ہیں۔ کہ اس کا مداوع، اس کی تلافی ہم محض اس لیے نہیں کریں کہ وہ اپنی زندگی گزار چکے، ان کا وقت پورا ہوا، اب انہیں اور ہمیں صرف ان کی موت کا انتظار کرنا چاہیے۔ بس کرو بینا، سلمیٰ نے آگے اسے ٹوکا۔ دادا ابا سے مل لو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب بی پی لو ہو گیا تھا۔ سانسیں درست کرتی دادا ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی باتوں کا برا نہ مانو واد بہت جذباتی ہے اور دادا ابا کے معاملے میں تو حد سے گزر جاتی ہے۔ میں معافی مانگتی ہوں اس کی طرف سے، جیسے ہوش میں آیا۔ آپ ہی پلیز آپ معافی مانگ کے مجھے شرمندہ نہ کریں، مجھے بینا کی کسی بات کا برا نہیں لگا۔ وہ مشکل مسکرایا۔ کچھ دیر بعد انہیں چھٹی دے دی گئی اور وہ انہیں گھر لے آئے۔ بچوں کی شکلیں بتا رہی تھی، وہ بھی گھر میں روتے رہے۔ اس وقت تو سب ان کے پلنگ پر ان کے گرد اکٹھا تھے۔ خاموشی سے اوپر چلا گیا۔ بینا نے اسے جاتے دیکھا، دل میں کہیں ملال ابھرا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہے۔ واد تب سے جانے کتنی بار یہ جملہ سوچ چکا تھا اور ہر بار تکلیف پہلے سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح ناشتے سے پہلے دادا ابا کو دیکھنے ان کے کمرے میں گیا تھا جو دواؤں کے زیر اثر اب تک سو رہے تھے۔ اسے ناشتہ بھی سلمیٰ نے لا کر دیا۔ بینا اسے نظر نہیں آئی تھی، اسے آج کہیں جانا بھی نہیں تھا، لہٰذا وہیں بیٹھا اخبار کی گردانی کرتا رہا۔ بینا صحن میں آئی اور سامنے سے گزرتے ہوئے ٹھٹک گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اوپر کمرے میں یا گھر سے باہر جا چکا ہوگا تبھی باہر نکلی تھی۔ بینا واپس اندر جانے لگی کہ واد اسے آواز دیتا صحن میں آیا۔ وہ رک کے پلٹی، اس کی نظریں اب بھی ناراض اور تیز تھیں۔ میں نے دادا ابا کے متعلق بہت فضول باتیں کی تھی، آئی ایم سوری۔ اس کا لہجہ سنجیدہ اور صداقت بھرا تھا۔ میرے یہاں بھی ایک بزرگ ہے، میری دادو، اور بخدا میرے خیالات ان کے لیے یا کسی بھی بزرگ کے لیے یہ نہیں ہے کہ انہیں اللہ اللہ کرتے ہوئے بس موت کا انتظار کرنا چاہیے۔ بینا کے تاثرات کچھ لطیف ہوئے لیکن اگلے ہی پل وہ بنا کچھ کہے چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لیپ ٹاپ نکالا اور پورا دن اسی پر کام کرتا رہا۔ رات میں اس نے پہلے دادو سے بات کی اور پھر ابا سے۔ انہیں اپنا بنایا بزنس پلان ای میل کیا اور پہلی بار سلیقے سے ان کی رائے مانگی۔ ہر دھرمی یا ضدی لہجے میں یہ نہیں کہا کہ مجھے یہی کرنا ہے۔
اب جانے دادو نے ابا کو قائل کیا تھا یا واقعی انہیں اس کا اس شہر میں فاسٹ فوڈ جوائنٹ کھولنے یا کسی انٹرنیشنل فاسٹ فوڈ چین کا فرنچائز لینے کا ارادہ پسند آ گیا تھا۔ انہوں نے صبح اٹھتے اسے فون کیا کہ آ جاؤ، پھر تفصیل سے بات کرتے۔ اس نے سلمیٰ کو اپنا ارادہ بتا دیا تھا۔ بہت شکریہ واد، اور رونے لگی۔ تم نے ہم بہنوں کا موقف سمجھا، ورنہ دنیا میں عمر رسیدہ افراد کے لیے قربانی دینے یا سمجھوتہ کرنے کو یہ کہہ کر بیوقوفی گردانا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی جی چکے ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ عمر کوئی بھی ہو، ہر انسان آخری سانس تک زندگی جیتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوشیوں اور سکون کی ضرورت اور تمنا ہوتی ہے، اور یہ دنیا میں ان کا کام ہے جن کے پاس اختیار اور قوت ہوتی ہے، یعنی تم جیسے جوان۔ واد کو کبھی اپنے کسی فیصلے پر ایسا فخر محسوس نہیں ہوا تھا جو اس وقت ہو رہا تھا۔ اچانک سامنے آ کر اس نے راستہ روکا۔ تم بچوں کو جو سکھاتی ہو اس پر خود عمل نہیں کرتی؟ اس کی دھیمی آواز ہی نہیں، لہجے میں سمایا جذبہ بھی نیا نیا تھا۔ منہ توڑ جواب دینے کے ساتھ ساتھ ٹانگیں بھی میں خود توڑتی ہوں، اور وہی انہیں بھی سکھایا ہے۔ اس کی ناراض نگاہیں اور غصیلے تاثر آواز کے ہمنوا تھے۔ سلمیٰ اسے اس کا فیصلہ سنا چکی تھی، تاہم اس کا غصہ ہنوز جواں تھا۔ تخریبی کارروائی اور دہشت گردی کے علاوہ بھی تو سکھایا ہے تم نے انہیں، بہت کچھ۔ وہ یوں راستہ روکے کھڑا تھا کہ آگے بڑھنے کے لیے اسے ایک طرف ہٹانا پڑا۔ وہ چپ، بس ابرو جھکا کے اسے دیکھے گئی کہ وہ اس کے بارے میں اچھی بات کر رہا تھا۔ جیسے کوئی غلطی مان کے معافی مانگ لے تو اسے گلے لگا لینا چاہیے۔ اسے مومنہ سے کہا گیا اپنا جملہ یاد تھا، اور اس یاد دہانی کے ساتھ جو واد کی نظریں تھیں وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آؤ! اچانک خلاف توقع اس نے واد کو پیچھے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا، اور واد کو لگا وائلڈ ڈریم اسے ہی کہتے ہیں۔ میرے ساتھ آؤ! اس نے اشارہ کیا اور واد ایک طرف ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی اور واد اس کے پیچھے۔ دادا ابا! وہ کمرے میں ان کے پلنگ کے پاس جا کے رکی، بستر پر بیٹھے تھے۔ واد کو آپ سے گلے ملنا ہے۔ اس انوکھی فرمائش پر دادا ابا چونکے اور وہ اس کا مقصد جان گیا۔ آ جاؤ بیٹا۔ دادا ابا ہنستے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ وہ ان کے پیچھے جا کے اسے جتاتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے غازی ہی سمجھ لو۔ انہوں نے بازو پھیلائے اور وہ ان کے گلے لگ گیا۔ اس کا چہرہ بینا کے سامنے تھا۔ سوری۔ اس نے سیدھا بینا کی آنکھوں میں دیکھ کے سرگوشی کی، اور اس لفظ کے علاوہ اس کی آنکھوں اور چہرے پر رقم التجاؤں نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا کہ اسے ڈر تھا اس کا چہرہ اور آنکھیں بھی اس سے متکلم نہ ہو جائے۔ کیا؟ دادا ابا نے پوچھا۔ انہیں اس کی سرگوشی سمجھ نہیں آئی تھی۔ آپ کی پوتی اتنی پتھر دل کیوں ہے؟ ان سے الگ ہوتے ہوئے واد نے اونچی آواز میں سوال کیا جو بینا نے سنا، اور نہ چاہتے بھی اس کے چہرے پر تبسم بکھر گیا۔ کون؟ بینا؟ نہ بیٹا، بالکل بھی پتھر دل نہیں ہے۔ اس نے انہیں بستر پر بٹھایا۔ وہ تو بہت نرم دل اور معصوم ہے، اور اس معصوم نے اپنے پیاروں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر اٹھا رکھی ہے۔ دادا ابا کم ہی اتنے طویل جملے بولتے تھے۔ وہ اس گھر کا مرد بننے کی کوشش میں ایسا ظاہر کرتی ہے۔ پھر وہ پہلی بار بڑی دلچسپی سے ان کا بینا نامہ سنتا رہا۔ چارپائی پر سب پھیلائے سائنس جنرل میں تصویریں بنائی تھی جو تکمیل کے آخری مرحلے میں تھا۔ کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے واد نے کوڑا کاغذ جنرل پر رکھا تو سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بھی ایک معاہدہ لکھنا ہے، اپنے دادا جیسا۔ تمہارے پاس کون سی اپنے دادا جیسی پراپرٹی ہے؟ پھر بھی میں ان جیسا وعدہ پلس معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا؟ اس نے کورے کاغذ کو گھورا۔ میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے ڈھنگ سے اردو لکھنی نہیں آتی، تم لکھ دو، اس نے گزارش کی۔ اس نے پینسل رکھ کے قلم اٹھایا۔ بولو۔ بینا نے پیر گھٹنے سے موڑ کے جنرل اس پر رکھا اور پھر کاغذ جنرل پر۔ میں واد غازی ولد فاروق غازی اپنے پورے ہوش و دھیرے، اس نے ٹوکا۔ اتنا لکھ کے بینا نے اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ پورے ہوش و حواس میں وعدہ اور اعلان کرتا ہوں کہ اس نے وقفہ لیا، اور بینا کو احساس ہوا عبارت کس رخ پہ جا رہی ہے، جبکہ ابتدا میں وہ اسے واد کا کوئی مذاق سمجھ رہی تھی۔ بینا بنت کلیم احمد تا عمر میرے خانہ دل کی مکی ہوگی۔ حسب توقع وہ معمول۔ بینا نے جھٹکے سے سر اٹھایا، نہ کاغذ اس کے منہ پر مارا بلکہ اس کا بیان مکمل رقم کرنے کے بعد پرچہ اس کی سمت بڑھایا۔ تم تو یقیناً اسکول کی صورت دیکھی ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی لگتے ہو، سو سمجھتے ہوں گے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی حیثیت کسی بھی قانون سے بڑھ کے ہے۔ واد نے عقیدت سے پرچہ اس کے ہاتھ سے لیا۔ اسے بھی وہ باتیں من یاد تھی۔ یہ ایک جیتے جاگتے انسان کی خواہش، اس کا وعدہ ہے، اور جو تمہیں اتنی خوبصورت اور حسین جگہ کا مکی بنا ہے، اس کی خواہش اور وعدے کا پاس رکھنا تمہاری اولین ذمہ داری ہے۔ جس اعتماد سے اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، بینا نے وہاں سے غائب ہونے کی تیاری پکڑی اور پینسل، اریزر اور دیگر چیزیں بٹوے میں ڈالنے لگی۔ یہ تمہاری عقلی، خلقی، اخلاقی اور دلی ذمہ داری ہے۔ تمہاری خوش فہمی میں مبتلا رہنے والی اسکل کمال کی ہے۔ بٹوے کی زپ کھینچ کے اس نے سائنس
जनरल उठाई, और तुम मुझे इस वक्त यकीन दिलाओ कि तुम्हारी ज़रूरत और मोहब्बत ज़ीरो नहीं है। वाद ने उससे पहले खड़े होकर रास्ता रोका। तुम भूल गए, मेरी अकली सेहत सलामत है, इसलिए मैं इन झांसों में नहीं आती। बाजू से निकल के आगे बढ़ी। मतलब तुम कानूनी हैसियत वाले दस्तावेज से कम पर नहीं मानोगी। उसने फुर्ती से फिर रास्ता मजबूत किया। यही कहना चाह रही हो ना? बिना जवाब देते इससे पहले उसकी नज़र अपने कमरे की चौखट से लग के खड़ी मुतबस्सम सलमा पर पड़ी, जो जाने क्या कुछ सुन और देख चुकी थी। आप ही आपके मेहमान को अब चलता करें, बहुत हुआ, तेजी से कहती अपने कमरे में भागी। सलमाबाद के पास है और उसके हाथ से पर्चा खींचा। सच में इसे कानूनी दस्तावेज बनाना चाहते हो? दरवाज़ा बंद होने से पहले बीना ने सलमा का सवाल सुना था और बंद पट से पुष्ट टिकाते हुए वो अपने बेईमान दिल के जवाब पर हैरान रह गई थी। अब्बा उसके फास्ट फूड रेस्टोरेंट के लिए सरमायादार बनने के लिए तैयार हो गए थे। एक मौका सर हुआ तो दूसरा दरपेश था। अम्मी अब्बा की अदालत में हाजिरी से पहले उसने जवेरिया और दादो के आगे अपना मुकदमा पेश किया, और वो दोनों जो इसके इतने दिन वहाँ टिकने पर हैरान थी, असल वजह जान के मजीद हैरान रह गई। ले दादो, जवेरिया ने दादो को देखा। आप तो जाने क्या क्या सोच रही थी कि उन्हें वहाँ अकल आ जाएगी, ये होगा वो होगा, मगर भाई तो रही से भी गंवाए। क्या मतलब? उससे पहली बात ने चौंकाया। दादो का प्लान था कि उसने रुक के दादो को देखा। बता दूं? उन्होंने सर की जंबिश से इजाज़त दी। दादो को यकीन था कि इस छोटे से शहर के पुराने टूटे मकान की वो कीमत ही नहीं मिलेगी जिससे आपका काम हो सके। आप ये हकीकत समझ के ही लौट आएंगे। दूसरा, उन्हें इल्म था वो फैमिली वहाँ से जाना नहीं चाहती, और दादो को यहाँ ये गलत फहमी थी कि आप उन सब की वजह से मकान बेचने का ख्याल दिल से निकाल देंगे। गलत फहमी कैसी? आखिर में मैंने वो ख्याल दिल से निकाल ही दिया, लेकिन इस वक्त जब दिल में बीना जी आप समाई। जवेरी ने आंखें मटकाई। ये दादो ने, बल्कि किसी ने नहीं सोचा था कि वहाँ लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। हाँ, मेरी लव स्टोरी इस शहर से, उस मकान से, ताता अब्बा से, जोजो से। उसने जवेरिया को मसनी संजीदगी से देखा। याद रखे, ये बात मैं उन तक पहुँचा दूंगी जिनके साथ अपनी लव स्टोरी को आप काउंट नहीं कर रहे। जवेरिया ने धमकी दी तो वो हंस दिया। किसी ने ऐसा इंतकाम नहीं लिया होगा। बीना ने चारों सिमत नजरें घुमा के तीनों की मेहनत का जायजा लिया जो उन्होंने इस कमरे को हुजले उर्वसी में ढालने की कोशिश में की थी। कि वाद की जिद थी उसे इसी कमरे में ठहरना है जो अव्वल दिन उसे दिया गया था। उन सब समेत बारात की वापसी अगली सुबह थी। मुझे मुस्तकबिल का इल्म होता तो अपना कमरा ही ना दे देती। उसने सर ऊंचा करके पंखे को देखा जो पंखा होने की फॉर्मेलिटी निभाते हुए घूम रहा था। पलंग के पास ही बेड स्टील फैन रखा था, लेकिन सर्द मौसम की वजह से खामोश खड़ा था। वाह! तभी दरवाज़ा खोल के अंदर आए वाद के मुंह से निकला, बच्चों ने तो सूरत ही बदल दी। एक कमी रह गई। उसने पास रखा अपना क्लच खोला और उसमें से कुछ मुट्ठी में दबा के नीचे उतरी। इसे फ्रेम करके लगाना रह गया है। उसने जोजो की कॉपी का मुड़ा तुड़ा सफ़ा सीधा किया और अब चुका के उसे देखा। उसे इस सफ़े के इंदराज भूलते नहीं थे। ये तो पुरानी बात है। वाद ने झपट के उसके हाथ से सफ़ा लिया और शेरवानी के जेब में ठूंसा। फ्रेम करने हमारे पास अब तो कानूनी गैर कानूनी सारे मुआहदे और डॉक्यूमेंट्स हैं। वो पास आया इसलिए। क्या तुम ये पुराना किस्सा भूल नहीं सकती? एक साथ एक जगह कभी किसी ने मेरी इतनी बुराइयां नहीं की थी। अब उसे मौका मिला था अपनायत भरी नाराज़गी दिखाने का। अब तक तो दुश्मनी निभाई जा रही थी। यही तो तुम्हारा चाम है कि वाद ने उसका चेहरा ऊपर किया। इतनी बुराइयां देखने और जानने के बावजूद खुद को रोक नहीं सका। मैं बुरे के साथ बुरी, अच्छे के साथ अच्छी वाले उसूल पर चलती हूँ। उसने अब भी अपनी मुबैना बुराइयों का दिफा किया और अपने माजी के साथ साथ मुस्तकबिल में रवा रहने वाले रवैयों का जिम्मेदार भी वाद के रवैयों को बनाया। और तुम तो सिर्फ बुरे नहीं, दुश्मन थे मेरे उस वक्त। उस दुश्मनी के नतीजे में मैंने तय किया है कि तुम्हें अपने दिल और ज़िंदगी का मालिक नहीं बल्कि उनका किराएदार ही बनाए रखना है। मीना ने शाकी होकर सजे सवरे चेहरे पर नाराज़गी का इजाफा किया। तुम किराएदार होके जिस तरह डट के पूरे इस्तेकाक से मोर्चा संभालती हो, कोई मालिक भी नहीं संभाल सकता। उसके पास बतौर मालिक अपना बुरा तजुर्बा जो था। बिना इस तवज्जो पर हंस दी। वाद ने उसके दोनों हाथ थामे ही थे कि बाहर शोर उभरा। दोनों के जहन में दादा अब्बा आए। वाद ने छट दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कुछ और ही मंजर था। जुनैद आगे था और उसके पीछे कहकशा मोमना और जवेरिया उसे रोकने की कोशिश करी थी। दरवाजे के पास आकर हाँफते जुनैद ने बीना को देखा। खाला, वो बड़े गुस्से में था। जोजो सिर्फ मेरा प्यारा वाला नाम है ना? हाँ। बीना ने ताज्जुब से उसके पीछे खड़ी लड़कियों को देखा।
जावेरिया ने कहा, इसे भी हम सब जैसा क्यूट पेट नेम चाहिए। कहकशा गया ही। मोमो ने कहा, तुम भी जोजो रख लो तो बस। इसने बेचारगी से जुनैद की तरफ इशारा किया। अरे तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? वाद ने जुनैद को अपने पास खींचा। हमारे पास निक नेम, पेट नेम एक्सपर्ट है ना, वो भी जावेरिया का क्यूट सा प्यारा वाला नाम बता देंगी। वाद सरासर उसे छेड़ रहा था। उसके चेहरे की शरारत और गोगो और नोनो की याद ने उसे भी मजबूर कर दिया। मीना ने इकलौती ननद को देखा जो पुरुमीद नज़रों से उसे देख रही थी। एक नज़र नए नए और शौक हो रहे शोहर को देखा और फिर दरवाजे के एक तरफ होके सबको दावत दी, आ जाओ सब अंदर। आज जब तक जावेरिया का पेट नेम तय नहीं होता कोई नहीं सोएगा। वाद अरे अरे कहता सबको रोकता रह गया और वो अंदर घुस के पलंग पर चढ़ के बैठ भी गए। अगले 1 घंटे में सबसे बढ़ चढ़ के नाम तजवीज़ करने वाला वाद था, लेकिन ना जावेरिया को उसके तजवीज़ करदा नाम पसंद आ रहे थे और ना ही इसकी आंखों की इल्तिजा को दरखो एतना समझने वाले एक्सपर्ट की तसल्ली हो रही थी। जाने इस शब का अख्तिताम क्या होगा, मगर आपके लिए दास्तान यहाँ ख़त्म होती है। नॉवेल कैसी लगी? मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, लाइट सी, क्यूट सी, बहुत अच्छी लगी। और मुझे ऐसे याद आ रहा है नॉवेल रीड करके कि इससे रिलेटेड शायद नॉवेल या मूवी कुछ तो मैंने देखी थी, थोड़ा थोड़ा। चले, अगर आप लोगों को पता होगा तो ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।